Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We'll be starting in a moment. Please bear with us. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم صدق النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين. برادران ملت عزیزان اکرام، آج آپ اسلامک ویل سیمینار میں ہیں. یہ جو اسلامک ویل کینیڈا اور جی ٹی اے پوسٹ پینشن نیٹ ورک کی طرف سے منایا جا رہا ہے. آج سیٹرڈے یوم السبت اور 20 فروری 2021 اور 13 رجب المرجب 1442 ہجری ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اللہ پاک کے نام سے شروع کرتے ہیں. حسب عادت درآمد قدیم ہمارے یہاں سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نام سے شروع کرے، دعا پہ ختم کرے. انشاءاللہ العزیز ہم ابھی شروع کرتے ہیں. میں ابھی دعوت دیتا ہوں مشتبہ عدنان کو کلام پاک خلاف فرمائیں انشاءاللہ العزیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا شروع کریں مشتبہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيكم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ شکریہ بیٹا مشتبہ. الحمدللہ ابھی آپ حضرات نے سماعت فرمایا قرآن پاک سورہ نساء کی 11ویں اور 12ویں آیت مشتبہ نے پڑھنے کا سعادت حاصل کیا. اب یہاں پر ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. آج آپ اس پروگرام میں ہیں سیٹرڈے کے دن ہفتے کے دن 20 فروری 13 رجب 1442 ہجری کو یہ زوم پروگرام ہم کر رہے ہیں اسلامک ویل سیمینار کے حساب سے. اس میں حصہ لینے والے اسلامک ویل کینیڈا اور جی ٹی اے پروفیشنل نیٹ ورک کی طرف سے ہے. آپ حضرات کے ہم شکر گزار ہیں، مشکور ہیں کہ موسم کے اچھے ہونے کے باوجود بھی آپ اس میں حصہ لینے آئے. انشاءاللہ العزیز ہم سب سے بینیفٹ ہوں گے، سب سے اور سے فائدہ اٹھائیں گے. اب یہاں پہ اسلامک ویل کینیڈا کی طرف سے میں بتاتا ہوں، یہ والنٹری ڈرائیو ہمارا گروپ ہے. اس میں ہم کوئی قسم کا چندہ جمع نہیں کرتے، ڈونیشن نہیں لیتے، نظر نیازہ نہیں لیتے ہیں. اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے ہم کچھ سیکھنا بھی چاہتے ہیں، لوگوں کو مدعو کرتے ہیں کہ اس چیز سے کرے، کیوں بنائی جائے، وصیت نامہ کیوں کیا جائے، اس کے کیا کیا کانسیکوینس کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں اگر نہ بنائے تو آپ اس کو کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہمارے گروپ کا کام یہ ہے کہ ہمارے کے ساتھ اپنے جو معلومات ہے
وہ شیئر کرتے ہیں. یقینی طور پہ ہم لوگ تو سب لائر نہیں ہے, لیکن ہمارے ساتھ ہمارے کو باضابطہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری کمیونٹی میں کچھ لائر ہے, جو ایڈوکیٹس ہیں, جو یہاں پر تو وہ ہماری مدد کرتے ہیں, ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور ہمیں قدم بقدم گائیڈ کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں اور ہمیں رہنمائی دیتے رہتے ہیں. اور اس وقت ہم کمیونٹی کو سب ہمارے جو ملنے والے جلنے والے ہیں ان کو ہمیں تو چاہتے ہیں کہ ہر آدمی اپنا اپنا وصیت نامہ بنائے, اور جو بھی 18 سال کے اوپر ہوتا ہے کینیڈا میں تو اس کو وصیت نامہ بنانا ضروری ہے, قانون کی لچکوں سے بچنے کے لیے. اس کے اوپر ہماری طرف سے آج حضرت مولانا اسماعیل اگر صاحب تشریف لے کر ہمارے اسلامی اسکالر ہے, وہ انشاءاللہ العزیز اسلام کے پرسپیکٹو میں, اسلام کے دائرے میں وصیت نامے کی کیا اہمیت ہے سمجھائیں گے. ابھی آپ تو سماعت کر چکے ہیں قرآن شریف کی آیت کریمہ, اسماعیل صاحب نے پھر اس کو کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے یہاں پر آج ہمارے ساتھ جو ہے امیر لا فرم کے 2 بڑے لائرس آئے ہوئے ہیں, فیملی لا پہ ایکسپرٹیز ہے ان کی, حضرت بردر ملک محمد سلیمان اور سسٹر زینب خان ہے. تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. یہاں سے وقار بھائی آپ لیے گا, بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ٹی اے پروفیشنل نیٹ ورک کی جانب سے خوش آمدید, اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا آج کی اس اہم محفل میں شرکت کا. جی ٹی اے پروفیشنل نیٹ ورک بھی ایک ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے, کمپلیٹلی والنٹیئر ڈریون. اس کے اندر کوئی صدر, کوئی جنرل سیکریٹری, کوئی عہدہ نہیں ہے کسی کے پاس. سب اکٹھے مل کے بیٹھتے ہیں, کچھ کام کرتے ہیں. آغاز اس کا ایسے ہی ان کیجولی کچھ لوگ ملے تھے, بیٹھے آپس میں باتیں شروع کی, لیکن جب ملنا زیادہ ہو گیا تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایسے ہم کوئی کام دینا شروع کریں. تو ہم پھر مختلف چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ لینے شروع کیے. کبھی کسی خاندان کی مدد کر دیتے ہیں, کبھی کوئی انفارمیشن سیمینار لگا دیتے ہیں جیسا کہ اس وقت ہو رہا ہے, کبھی کسی کی کچھ چھوٹی موٹی ٹریننگ کرنی ہوتی وہ بھی کر دیتے ہیں. اور جب کچھ ہوتا ہے, ضرورت ہم محسوس کرتے ہیں یا ہوتا ہے, تو ہم کینیڈا میں بھی اور کینیڈا کے باہر بھی کچھ انڈیویجولز کی اور کچھ اداروں کی اپنے تئیں جتنی ہم سے چھوٹی تھوڑی بہت ہو سکتی ہے اس کی مدد کرتے ہیں. تو یہ ایک اوور آل پرسپیکٹو ہے. اگر آپ چاہیں اس آرگنائزیشن کو جوائن کرنا تو واٹس ایپ کے اوپر اور جو کے اوپر آپ جا کے گروپ کو ڈھونڈ سکتے ہیں اور وہاں سے اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اگلا سلائڈ دیجیے گا پلیز, نیکسٹ سلائڈ. ول بنانا ضروری کیوں ہے؟ عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ ول جو ہے یا جو وصیت ہے وہ عمرہ کے لیے ہوتی ہے, جن کے پاس بہت جائیداد ہوتی ہے وہ ان کے پاس, اور اس کی غالباً شاید وجہ ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں کہ ہم لوگ جو فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں اس کے اندر کوئی بادشاہ ہوتا ہے, کوئی نواب ہوتا ہے, کوئی وزیر ہوتا ہے, کوئی جاگیردار سرمایہ دار ہوتا ہے, بڑے بڑی حویلیوں میں رہ رہے ہوتے ہیں, ان کی ول دیکھتے ہیں, صاحب ان کے پاس وکیل آیا, ان اپنی ول بناتے ہیں, وصیت بناتے ہیں. تو اس لیے ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو مڈل کلاس کے لوگ ہیں, ہمیں ول کی ضرورت کیا ہے, ہمیں کیا کرنا, وصیت ہمارے پاس ہے کیا. لیکن اس کے خالی پیسوں کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے وجوہات ہیں جن سے بننی چاہیے. مثال کے طور پہ آپ کیسے چاہتے ہیں کہ آپ کی آخری رسومات ادا کی جائیں, کس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ہینڈل کیا جائے, کیا اس کے لیے آپ نے کوئی زمین لے رکھی ہے, اگر ہے اور لوگوں کو پتا نہیں ہے تو وہ اس میں ڈال سکتے ہیں. آپ کے بینک اکاؤنٹ کی انفارمیشن, آپ کے آر آر ایس پی, آر ای ایس پی, لاکر, ٹی ایف ایس اے اکاؤنٹ اگر کچھ ہیں تو ان کو ڈاکومنٹ ہونا چاہیے کسی ایک جگہ پہ, تاکہ اگر ایمرجنسی میں بغیر موت کا بھروسہ نہیں, کبھی بھی کسی کو آ سکتی ہے, اگر گزر جائیں تو وہ ہم لوگوں کے ہاتھ میں وہ چیز ہو. خدا نخواستہ اور میں یہ ہمیشہ جب 401 پہ جا رہا ہوتا ہوں تو مجھے ضرور خیال آتا ہے, خاص طور پہ میں اور میری بیگم جب ہوتی ہیں, کہ بچے اگر کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بچوں کا کیا ہوگا. تو ان کے لیے ہے کہ ان کی کسٹڈی کس کے پاس جانی چاہیے, کیونکہ اگر ویسے نہیں تو حکومت کے پاس چلی جائے گی, اور پھر ظاہر ہے بہت ساری اس میں پیچیدگیاں اس کی اپنی جگہ پہ ہیں. تو بچوں کی کسٹڈی کس کے پاس جائے گی, کون ان کو کرے گا, یہ اس میں لکھا ہونا چاہیے. آپ نے اگر کوئی اپنے خاندان والوں کو, اپنے جو پیچھے آپ کے لوگ ہیں, ان کو کوئی خاص انسٹرکشن دینی ہے کسی چیز کے بارے میں, آپ اس میں وہ بھی لکھ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے, یہاں تو کینیڈا میں عام تو ہوتا ہے کہ یہاں پر آٹومیٹک ڈیڈکشنز ہو رہی ہوتی ہے آپ کے اکاؤنٹ سے, بینک اکاؤنٹ سے بلز جا رہے ہوتے ہیں, کچھ مارٹگیج پیمنٹس ہوتی ہیں, ہزاروں بل, سینکڑوں بل ہوتے ہیں. خاص طور پہ آج کل جب الیکٹرانک بہت زیادہ ہو گیا ہے
تو اس کی انسٹرکشن اس کے اندر ہو کہ صاحب یہ جا رہے ہیں تو اس کو روکا جا سکے. تو یہ ساری وجوہات ہیں جس کے لیے ول ہونا چاہیے. کیسے ہونی چاہیے, کیا کیا کر سکتے ہیں, یہ آپ کو جو ہے یہاں کے جو بھی ہمارے ایکسپرٹس ہیں وہ اس کو بتائیں گے. اور جیسے کینیڈا کے قانون میں ایک ضروری ہے کہ آپ کے پاس ول ہونی چاہیے تاکہ آپ, جیسے حامد بھائی نے کہا کہ پیچیدگیوں میں نہیں جائیں, آپ کے لواحقین جو ان کو پڑھے. اسی طرح سے ظاہر ہے کہ اسلام جو ایک مکمل دین ہے, اس نے بھی اس چیز کو ٹچ کیا ہے اور بڑے تفصیل سے کیا ہے. تو اسلامک پرسپیکٹو کیا ہے, کیوں ول ہونی چاہیے, کتنا ضروری ہے, اس کے لیے جناب میں مولانا احتشام الگر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر بھائی. قبلہ بسم اللہ شروع کریے مولانا صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سب سے پہلے میں بردر وقار, بردر ملک, حمید صاحب, بردر عدنان اور اس ٹیم سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں, اللہ پاک ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے, ان کو مکمل طور پر ہیلتھ کے ساتھ اس کام میں لگے رہنے کی اللہ پاک ان کو توفیق دیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا, اور جو لوگ اس کام اور اس مشن کو لے کر اٹھے ہیں وہ ڈیفینیٹلی بڑے ہی قابل شکر ہیں یا قابل تعریف ہیں. اللہ ان کو اور ہمت دے. دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم 3 طرح کا ہوتا ہے. العلم ثلاثۃ وما سوا ذالک فہو فضل. 3 طرح کے بعد وہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک فضول ہے. آیت محکمۃ, قرآن کا علم, او سنت قائمۃ, حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم, او فریضۃ عادلۃ, اور وراثت کا علم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی زیادہ وراثت کے علم پر تاکید فرمائی ہے کہ آگے فرمایا کہ تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علم فرائض یعنی وراثت کے معاملے کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ, اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے. کیوں اتنی زیادہ اہمیت کی ضرورت پڑی؟ آگے وہ فرماتے ہیں وَهُوَ سُنَّتِي وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنزَعُ مِنْ أُمَّتِي. وہ وقت بھی آئے گا کہ لوگوں کے سینوں سے, لوگوں کے اندر سے وہ علم اٹھا لیا جائے گا. ابھی چند منٹوں پہلے ایک صاحب مجھے پوچھ رہے تھے, قاری صاحب اس کا کیا مطلب ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا, اور میں ان کو یہ ایکسپلینیشن دے رہا تھا. دیکھیں, جو آیت کریمہ ویسے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جو اصول ہیں, ریکوائر ہے, جو بھی ساری چیزیں ارد گرد لیفٹ اینڈ رائٹ ہے, بردر حمید, بردر ملک صاحب اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی لائرز ہوں گے, ایکسپرٹ ہوں گے, وہ آپ کو بتائیں گے. لیکن میں یہاں پر اس بات پر زیادہ زور دینا چاہتا ہوں کہ جو آیت کریمہ میں نے ابھی خطبے میں پڑھی, یہ آیت کریمہ اس وقت کی ہے کہ وراثت کے معاملے میں سورۃ النساء کی آیتیں جو شروع میں حفیظ مصطفیٰ نے جو پڑھی ہے وہ بھی نازل نہیں ہوئی تھی. چونکہ لوگ اس وقت یہ وراثت کے معاملے میں بہت زیادہ دھاندلی کرتے تھے, اور دھاندلی اس طرح کرتے تھے کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے تو اس کا پورا مال یا تو بیوی کے حصے میں آ جاتا, یا تو پھر اس کی اگر اولاد ہوتی تو وہ نرینہ اولاد یعنی اس کے بیٹوں کے حصے میں آ جاتا تھا. باقی حقداروں کا حقوق وہاں مار دیا جاتا تھا, اور یہ چیزیں بڑے پیمانے پر پیش آتی رہتی تھی. جب اس سورۃ البقرہ کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, اس کے بعد یہ سورۃ النساء کی آیت کریمہ نازل ہوئی, وراثت کے معاملے میں ساروں کے حقوق بیان کر دیے گئے کہ اس کا اتنا ہے, اس کا اتنا ہے. اب آپ ہی دیکھیں کہ مکمل طور پر وراثت کے اصول, وراثت کی باتیں, وراثت کے حقدار
اور قرآن میں نص قطعی سے ثابت کر دیا گیا کہ مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کے مالوں میں کن کن کے حقوق ہے. اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، جہاں ہم رہ رہے ہیں، جس صدی میں ہم جی رہے ہیں، ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم بہنوں کے بارے میں کتنا خیال کرتے ہیں، ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم ماں باپ کے بارے میں کتنا خیال کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اتارا گیا تو دیکھیں یہ کانسیپٹ اس وقت سے یہ پورا بھانپ لیا گیا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہوگا اور کس طرح سے اس کا علم اٹھا لیا جائے گا. لوگ ڈانڈلیاں کریں گے، اس لیے قرآن کی آیت وراثت کے طور پر مستقل اتاری گئی. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی ضرورت یہ ہے کہ وراثت کا علم آدھا علم ہے اور اسے لوگوں میں بتائیں، لوگوں میں اویئرنیس لائیں کہ یہ کتنا ضروری ہے. سکھانے والا اور سیکھنے والا دونوں ثواب کے مستحق ہے. من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، جو بندہ بھی بلائی کی طرف، خیر کی طرف، اچھائی کی طرف رہنمائی کرے گا، اللہ پاک اس کی نسلوں تک جو بندہ بھی ان باتوں پر عمل کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک کرنے والوں کو جتنا اجر دیں گے اس پر گائیڈ کرنے والوں کو بھی اتنا ہی اجر دیا جائے گا. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، وہ کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، لوگوں کو اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو بتائیں. تو یہ ساری چیزیں اس بات سے ریلیٹڈ ہیں کہ معاشرے میں ان چیزوں کا جاننا، بتانا اور سیکھنا کتنا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس پر اتنی زیادہ تاکید فرمائی؟ حضور علیہ السلام نے ایک بار فرمایا ترکت فیکم امرین لم تضلوا ما مسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں نے دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑی ہے، جو بندہ بھی ان دو چیزوں پر مضبوطی سے پورا اترے گا وہ راہ راست پر ہوگا. دیکھیں ایک حدیث میں ہے، میں پہلے سیشن میں بھی اس بات کو بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ دو طرح کی چیزیں ہیں، دو طرح کے حقوق ہے، کتاب اللہ، حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ جو اللہ کے حقوق ہیں، نماز، روزہ، حج وغیرہ، یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ سے ریلیٹڈ ہیں اور ہمارا سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ جو بھی کوتاہیاں ہمیں اللہ کے حقوق کے معاملوں میں ہوئی ہے یا ہوگی یا ہوئی ہوگی، اللہ پاک اپنے رحم و کرم سے ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرمائیں گے، ہم بخشے جائیں گے. اسی لیے فرمایا جاتا ہے کہ جوانی میں اللہ کا خوف طاری ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ کی خشیت دلوں میں ہونی چاہیے، اور بڑھاپے میں اللہ کی رحمت سے امید ہونی چاہیے. تو ہمارا اور سب کا ایمان ہے اور امید ہے کہ اللہ پاک حقوق اللہ سے ریلیٹڈ جو حقوق ہیں انشاءاللہ ہم معاف ہو جائیں گے. لیکن حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں، جو لوگوں سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، وہ اگر دنیا میں ہم نے وہ کلیئر نہیں کیا ہے، اس کی اگر صفائی نہیں ہوئی ہے، اس کے بارے میں اگر ساری چیزوں کے معاملات میں اگر ہم نے مکمل طور پر حدیث اور قرآن کے مطابق معاملہ نہیں ہوا ہے، اور ہوتا یہ ہے کبھی کبھی کہ بندہ کچھ چیزوں کو خریدتا ہے، اس کی لین دین کے معاملے میں بہت ساری چیزیں ابھی تو باقی ہوتی ہے اور اس کی ڈیٹ ہو جاتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں کچھ لیا ہوتا ہے اور بندہ اس سے بھرپائی نہیں کر پاتا، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے، جو قرآن اور حدیث کے مطابق اس کے بعد پھر تقسیم نہیں ہو پاتی اور لوگ آپس میں اس کے اوپر جم پڑتے ہیں، اور پھر وہ اکارڈنگ ٹو حدیث اور قرآن وہ پھر اس کو لوگوں تک جو جن کو دینا ہوتا ہے وہ پھر وہ دے نہیں پاتے. اس کی ذمہ داری پھر کس پر ہوگی؟ اور میں نے پہلے سیشن میں بھی یہ چیزیں بتائی تھی کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ وَأَنْتَ صَحِيحٌ وِدَّ السْوَادِ وَأَنْتَ شَحِيحٌ وِدَّ السِّين، کہ آپ ساری چیزوں کی وصیت یا ہر چیز کے معاملے میں اس وقت کر دیں کہ جب آپ ویلتھی ہو اور آپ ہیلتھی ہو، آپ پر مکمل طور پر سیلف کانفیڈنس ہو. اس لیے کہ جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوتے ہیں اس کے بعد تو پھر آپ کی ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت بھی قابل قبول نہیں ہوتی. تو بہتر یہ ہے
کہ اور حضرت شیخ مسیح الامت نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ نیکی کا خیال انسان کے دل میں جب بھی آئے تو یہ سمجھو کہ اللہ کی طرف سے یہ مہمان ہے آپ کے لیے، اس کی میزبانی کرو اس سے پہلے کہ مہمان آپ سے رخصت ہو جائیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کو جتنا ہو سکے جلد از جلد مکمل طور پر کر دیا جائے۔ 2 نائٹ، حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ 2 نائٹ نہ گزرنے پائیں، اگر آپ کے پاس پوری وسعت ہے تو اس کو مکمل کر دیا جائے۔ ایک حدیث میں ہے، مشکات شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا صحابہ سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ مسکین کون ہے؟ تو ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر جوابات دیے۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس رہنے کے لیے ٹھکانہ نہ ہو، کسی نے کہا کہ دوسرے وقت کا کھانا نہ ہو۔ ہر ایک نے اس وقت کے حساب سے جو چیزیں دھیان میں آئی صحابہ نے اس طرح کے ریپلائی دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین تو وہ ہیں کہ قیامت کے دن وہ عبادتوں کا ایک جم غفیر بڑا ڈھیر پہاڑوں کے برابر عبادتوں کا ذخیرہ لے کر وہاں جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے کہ تم کیا لے کر آئے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ میں عبادتیں لے کر آیا ہوں، نمازیں لے کر آیا ہوں، یہ لے کر آیا ہوں۔ حالانکہ اس عبادتوں کے طفیل میں اسے جنت بھی ملنی چاہیے، لیکن وہاں مانگنے والے، میں اسی لیے پہلے بتا چکا ہوں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ سے ریلیٹڈ چیزیں اور بندوں سے ریلیٹڈ چیزیں، اللہ کے حقوق تو معافی شافی ہو جائے گی، یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے اور امید یہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن حقوق العباد دنیا میں اگر اس کی بھرپائی یا معافی شافی اس کا کلیئرنس نہیں ہوا ہے تو آخرت میں بھی یہ لوگ ہم سے پاس پوچھ کریں گے، چونکہ وہاں تو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہاں تو ہر کسی کو ایک رائی کے برابر بھی حق باقی رہا ہوگا، وہ قیامت کے دن اس سے بدلہ دیا جائے گا۔ بندے کو پوچھا جائے گا کہ عبادت ہے تیرے پاس نماز کی شکل میں، یہ جو مانگنے والا کھڑا ہے اس کو دینے کے لیے کیا ہے تمہارے پاس؟ اور آخرت کی کرنسی تو صرف عبادتیں ہوگی، وہ ڈالر پاؤنڈ تو یہاں رہ جائیں گے، تو پھر وہاں بھرپائی کیسے کرے گا وہ؟ تو اس کی عبادتوں کا ذخیرہ مانگنے والوں کے جھولی میں چلا جائے گا۔ ابھی اور بھی لوگ کھڑے ہوں گے، دوسری عبادتیں پھر اس کو دوسروں کے حق میں چلی جائے گی، تیسری عبادتوں کی جو ہے جھولی وہ کسی اور کی جھولی میں چلی جائے گی، اور یہاں تک کہ بھرپائی کرتے کرتے اس کی عبادتوں کا سارا ذخیرہ ختم ہو چکا ہوگا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، اور مانگنے والوں کی تو ایک لمبی قطار ابھی وہاں موجود ہوگی، تو پھر بھرپائی کیسے کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے یہاں پر زور دے رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وہاں یہ کہا جائے گا کہ جاؤ، تمہیں اگر جنت میں جانا ہے تو ایک نیکی کہیں سے ڈھونڈ کر لے آؤ۔ اب وہ جنت کے داخلے کے لیے ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا اور لوگوں سے بھیک مانگے گا۔ یہ ہے صحیح مسکین، یہ ہے صحیح مانگنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے زیادہ زور دے رہے ہیں کہ دنیا میں جیتے جی معاملات کی صفائی ہو، اور خصوصی طور پر علم فرائض کے معاملے میں، وراثت کے معاملے میں، جیسے میں پہلے بتا چکا کہ تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، علم فرائض وراثت کے معاملے کو سیکھو، وراثت کے علم کو سکھاؤ، تاکہ لوگوں میں، چونکہ یہ آدھا علم ہے، اور یہ آدھا علم وہ وقت آئے گا کہ لوگوں کے دلوں سے اس کی اہمیتیں نکل جائے گی، لوگوں کے دلوں سے اس کے بارے میں جو حدیثیں اور قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہے لوگ اس کے اوپر سوچیں گے نہیں۔ آج دیکھیں بندہ، اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اس حالت میں بھی نہ جائیں تاکہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد لوگوں سے مانگے، اس لیے کہتے ہیں کہ جیتے جی آپ لوگوں کے حقوق کو ادا کر دیں۔ اور وہ کیسے ہوگا، اور وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ایکسپرٹ بتائیں گے۔ یہاں جس کنٹری میں ہم رہتے ہیں تو وہاں کے رولز اصول کچھ اور ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ لائروں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لائروں کے تھرو آپ ول بنا سکیں گے، یہ ایکسپرٹوں کے تھرو آپ ساری ماہیتی اور انفارمیشن کو کلیکٹ کر سکیں گے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس صرف شرعی علم ہوتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس صرف لا، رولز، ریگولیشن ہوتے ہیں، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے
پریکٹیکلی طور پر آپ کو اس پر ایک ڈرافٹ کی شکل میں اپنانے کے لیے ریسورسز کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو بندوں کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے کہ ملک صاحب نے، حمید صاحب نے شروع میں بتایا کہ اس کے تھرو نہ کسی سے چندہ لیا جاتا ہے، نہ کسی سے کوئی چیز مانگی جا رہی ہے. یہ صرف اور صرف سیک آف اللہ اینڈ ہز رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اویئرنیس لانے کے لیے ایک سیشن، اس طرح کے سیشن کو منعقد کروایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں میں اس علم کے تھرو جاگرکتا آئے، اویئرنیس آئے. چونکہ جو چیزیں معاشرے میں جس پر زیادہ فوکس ہونا چاہیے اس پر فوکس ہو نہیں رہا ہے، اور ہوتا یہ رہا ہے کہ لوگ، چونکہ موت کا بھروسہ نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، قرآن نص قطعی میں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ یہ 5 چیزیں تم سے چھین لی جائیں. وہ حیا شبابک قبل حرمک، آپ اپنی جو ہے جوانی کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ بڑھاپا تم پہ مسلط ہو جائے. وہ فراغک قبل شغلک، آپ اپنے فریڈم کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ آپ مشغولی میں مسلط ہو جائیں، آپ کے پاس وقت نہ رہے. اور پھر آگے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ غناک قبل فقرک، آپ اپنے جو ہے مالداری کو، امیری کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ فقیری آپ پر مسلط ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقُمِكَ، آپ اپنی صحت کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ آپ بیماری میں مسلط ہو جائیں. اور آگے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، آپ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ آپ پر موت مسلط ہو جائے، آپ سے یہ زندگی کی نعمت، انمول نعمت چھین لی جائیں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ کل کیا ہونے والا ہے کسی کو نہیں پتا. بندہ یہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، بندہ یہ سوچتا ہے ابھی تو میں 5 مکان کا مالک ہوں، 3 مکان کا مالک ہوں، 2 مکان کا مالک ہوں، میرے پاس اتنے ڈالر ہیں، ابھی کیا ضرورت ہے، اگر مر بھی گیا تو بہت ساری چیزیں ہیں، جن کو جو بھی کچھ دینا ہے وہ دے دیں گے. لیکن آپ کو نہیں پتا کہ منٹوں کے بعد کیا ہونا ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ سیکنڈ کے بعد آپ کی زندگی کہاں کھڑی ہونی ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. اللہ کے نبی علیہ السلام کے حوالے سے بار بار یہ چیزیں نقل کی جاتی ہے کہ حضور ایک بار عصر کی نماز کے بعد بڑے تیزی سے دوڑے جا رہے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کو ایک دم سے الگ معاملہ یا عمل کرتے ہوئے پایا، کیا ہوا تھا یا نبی علیہ السلام؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چند چیزیں میرے پاس گھر پہ رہ گئی تھی اور مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں اس حال میں کہ میری موت آ جائے اور میں اس کو اس کے حقداروں تک پہنچانے نہ پاؤں. دیکھیں یہ سارے معاملات، یہ ساری چیزیں حدیث اور قرآن کے تھرو جو ہمیں پتہ چل رہی ہے اس سے صرف اور صرف اس باتوں پر زیادہ زور دیا گیا ہے کہ یہ علم کتنا ضروری ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے. کیوں قرآن میں سورۃ النساء میں مستقل طور پر اس کے بارے میں آیتوں کو نازل کرنا پڑا. باقی وہ آیت دیکھیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، فرض ہے تم پر جن کا جو بھی حق ہے اس کو ادا کر دیا جائے، حقا علی المتقین. اس آیت کریمہ میں یہی تو ساری چیزیں بتائی گئی ہیں. تو ماشاءاللہ جو بھی لوگ اس حوالے سے بڑے ماشاءاللہ طور پر ایکٹیو ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، ان کے جان مال میں برکت نصیب فرمائے، ان کو صحت نصیب فرمائے. ایسے لوگوں کی معاشرے میں، سوسائٹی میں بہت زیادہ ضرورت ہے جو صرف اور صرف ان چیزوں پر اویئرنیس دلائیں کہ جس کا تعلق ڈائریکٹلی حدیث اور قرآن سے ہیں، جس کا تعلق ڈائریکٹلی قیامت کے دن پکڑ سے ہیں، قیامت کے دن باز پوچھ سے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی ہی ضروری ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں. مجھے تو بہرحال یہ کہا گیا کہ مولانا آپ کو چند چیزوں پر زور ڈالنا ہے، باقی تو ساری چیزیں جس کو کیا ملے گا، کیسے کرنا ہے، کیا نہیں، انشاءاللہ تعالی برادر ملک ہیں، برادر حمید ہیں، اور جو ایکسپرٹ ہیں اس سے ریلیٹڈ جو بھی لوگ ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے. دنیا میں بہت اسکالرز ہیں، بہت سارے لائرز ہیں، بہت سارے ایکٹیوسٹ ہیں، سوشلسٹ ہیں، لیکن جو بندہ بھی جس وقت میں آپ کے کام آ جائیں، واللہ العظیم یہ آپ کے لیے غنیمت ہے. سمجھو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں یہ لوگ. جیسے پہلے میں نے بتایا کہ مسیح الامت نور اللہ مرقدہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاؤں میں سے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے مہمان ہیں.
جب بھی آپ کے دلوں میں نیکی کا خیال پیدا ہو جائے یا معاشرے میں سوسائٹی میں لوگ آپ کو اس باتوں پر اویئرنیس دلانے والے مل جائیں، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے. آپ 1 گھنٹہ کھیلیں گے دیٹس اٹ پورے دن میں. باقی جو ہے کچھ چیزیں نہیں. ایسی ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ کہ کتنا الاؤ کیا آپ نے جو ہے کافی چیزیں جو ہے لاسٹ ایسی ہے ویک ہم کہ نے کہا تھا بندہ نا اسی میں حالت چینج میں کر چھوڑ دیں گے. کے چلا جاتا ہے تو پھر 1 اس کو گھنٹہ اس کا پر ہے, توفیق نہیں ہونے پاتی. آپ آدھا اللہ گھنٹہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ حدیث جو باتیں بتائی گئی ہے اللہ پاک ان باتوں پر مکمل طور پر پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے. اخیر میں پھر سے میں مبارکبادی دے نو رہا ہوں ان آپ 1 تمام گھنٹہ لوگوں کھیلیں کو گے, آپ کہ آپ آدھا گھنٹہ کھیلیں جو گے. لوگ اس کام کو کر رہے ہیں, جو لوگ اس کام پر ملوث ہیں, جو لوگ اس کام پر لوگوں کو اویئرنیس دلا رہے ہیں, اللہ پاک ان کی جان مال میں ان کی صحت میں برکت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. یہ تھے یہ حضرت اسماعیل اوگر صاحب تھے, ہمارے مشہور معروف ٹورنٹو کے امام بھی ہے, خطیب بھی ہے, مدیریت علم پڑھاتے ہیں. So I want to request all attendees to keep yourself mute. Please keep yourself mute. Or brother Shayan, keep everybody on mute except our presenters. Please. Please, آپ شیان صاحب سب کو میوٹ پہ ڈالیے گا. We don't want any kind of disturbance, please, because this is a very essential and important session going on. یہ essential session ہے ہمارے لیے, ہر ایک کے لیے, زندگی کے لیے ضروری ہے. الحمدللہ پھر ایک مرتبہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اسماعیل اوگر صاحب کا. یہ ہمارے مشہور و معروف عالم ہیں, ٹورنٹو کے مدینۃ العلوم میں پڑھاتے ہیں. الحمدللہ سبا خیرات کے چمپئن ہیں اور کافی اچھا انہوں نے جامع کلام کیا ہے. تو الحمدللہ آج ہم ہیں تو اس پروگرام میں اسلامک ول سیمینار ہے, یہ جوائنٹ ورشن ہے, یہ دو لوگ جو مل کے کر رہے ہیں, اسلامک ول کینیڈا اور جی ٹی ایف پروفیشنل نیٹ ورک کی طرف سے یہ کیا جا رہا. سیٹرڈے 20 فروری 13 رجب مرجب 1442 ہجری آپ اس وقت پروگرام ہے یوم السبت انشاءاللہ العزیز. اب میں دعوت دیتا ہوں عدنان بدر صاحب کو کہ وہ ہمارے گزشتہ جو ایکسپیرینسز تھے اس کو شیئر کریں آپ کے ساتھ. اور یہاں پر یہ کہ یہ اگین یہ دونوں بھی ایسوسیشن جو دونوں بھی آرگنائزر جو ہے دونوں بھی یہ بے لوس کام کرتے ہیں. ہم لوگ سب والنٹیئرس ہیں یہاں پہ, اور جیسا ابھی وقار صاحب نے بتایا کہ کوئی پریزیڈنٹ کوئی وائس پریزیڈنٹ ہوتا نہیں ہے ہمارے پاس. خالی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایک ہی انٹینشن ہے کہ سب کو اپنا نالج شیئر کریں آپ کے ساتھ, موٹیویٹ کریں لوگوں کو تاکہ ول بنا. ابھی آپ لوگ سماعت کریں مولانا صاحب کو کہ انہوں نے بتایا کہ اسلامک پرسپیکٹیو میں اسلام کے حساب سے کیا امپورٹنس ہے, کیا اہمیت ہے ول کی وصیت کی کیا ہوتا ہے. اب آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے آج کے جو لائر ایسوسیشن ہے امیر لا ایسوسیٹس والے انشاءاللہ تعالیٰ برادر ملک سلیمان اور بی بی زینب خان ہمارے ساتھ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم عدنان بھائی کے بعد ان کو لیتے ہیں. اور اس دورہ میں اگر آپ حضرات کو کوئی سوالات آتے ہیں تو زوم کے اوپر آپ اپنے چیٹ باکس میں کوسچن کر سکتے ہیں, بٹ پریسائزلی ٹو دا سبجیکٹ. یہ سبجیکٹ کے اوپر ہی کوسچن کرے گا اگر ہے, اور ٹائم ہو, مناسبت ہو اور وقت ہو تو ہم جتنے زیادہ سے زیادہ کوسچن لینے کی کوشش کریں گے. اور تھوڑی دیر پہ ہم روکیں گے اور آپ کے کوسچن کو ملک صاحب اور ان کے ایسوسیٹس اس کا جواب دیں گے قانونی اعتبار سے. بسم اللہ. عدنان بدر صاحب پلیز شروع کریے گا. جزاک اللہ برادر حمید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عدنان بدر ہے اور میں بائی پروفیشن آئی ٹی کنسلٹنٹ ہوں. میں کوئی لائر نہیں ہوں یا میں کوئی اسلامک ول کا بہت ایکسپرٹ نہیں ہوں. ہم نے یہ جرنی اسلامک ول کینیڈا ایک گروپ بنایا اور یہ ایسے سلسلہ شروع ہوا کہ میں نے اپنی اسلامک ول بنانا شروع کی اور اس میں اوبیسلی ایک ایکسپینسو پروسیس تھا, تو میں نے اس کو سیلف لرننگ کرنا شروع کیا. اور جب الحمدللہ میں اس فیز سے گزر گیا تو میں نے سوچا کہ میں وہ جو ایکسپیرینس ہے میں اپنے دوستوں کو ان کو شیئر کروں. تو ہم نے ایک چھوٹا سا گروپ بنایا اور اس میں کافی ایکسپرٹ لوگ آتے رہے, جیسے بردر حمید ماشاءاللہ ان کا کافی زیادہ کنٹریبیوشن ہے. تو ہماری اسپرٹ یہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہیں کمیونٹی ممبرز ہیں وہ خود بھی اس کو سیکھیں. یہ ایک شرعی حکم ہے اور دوسروں کو بھی اس کو امپلیمنٹ کرنے میں دوسروں کی ہیلپ کریں. اگر آپ ول لکھنے جائیے تو پہلا کنسرن آتا ہے کہ لائرز کی فیس بہت زیادہ ہے اور کیا ول کی ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے, ایسے ہی کام چلنا چاہیے. یہ سب چیزیں ہماری بہت ساری متس ہیں جو کہ ہماری غلط فہمیاں ہیں. انشاءاللہ ہمارے لائر صاحب موجود ہیں برادر ملک. تو اس کے لیے ہم نے یہ جو گروپ بنایا ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ والنٹیئر طور پہ فری بیسس پہ لوگوں تک انفارمیشن اور اویئرنیس پہنچائی جائے. اور اسپیشلی یہ ایک ڈیٹ سننا ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سفر کو قبول کرے. میں زیادہ آپ لوگوں کا ٹائم نہیں لوں گا, تو میں آپ کو کچھ چیزیں گو تھرو کروں گا کہ ہم نے ہمارا مشن کیا ہے
اور ہم کس طرح نالج کلیکٹ کر کے ایک آرٹیفیکٹری بنا رہے ہیں. اور بیسکلی آپ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, ہمیں والنٹیئرز بھی چاہیے ہوتے ہیں اور دوسروں تک میسج پہنچا سکتے ہیں. تو بیسکلی ہمارا ایک نالج بیس ہے جو کہ فار ناؤ ایک گوگل ڈرائیو پہ ہے, اس کا لنک یہاں اویلیبل ہے. جو لوگ ہمارے واٹس ایپ گروپس پہ یا دوسرے چینلز پہ موجود ہیں ان کے پاس یہ گوگل ڈرائیو کا لنک ہوگا, یا ہم آپ کو ابھی سلائڈز بھیج دیں گے انشاءاللہ. اس میں پریویس سیشنز کی ریکارڈنگز مل جائیں گی, آپ کو ول کے بہت سارے ٹیمپلیٹس مل جائیں گے. وہ لائرز جن کو ہم جانتے ہیں, ہم پروموٹ نہیں کرتے کسی لائر کو مگر اپریشیٹ obviously کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں والنٹیئرلی. کچھ علماز ہیں جنہوں نے میری ہیلپ کی تھی, اسپیشلی شیخ یوسف بدات, ویری ہیلپ فل ماشاء اللہ. آپ ان کو ای میل بھیج کے اپنے کے اسپیسیفک کوشچنس پوچھ سکتے ہیں. تو جسٹ ٹو ریکیپ, یہ فولڈر ہے, ایک ویب سائٹ بھی ہم نے بنائی ہے, اس میں آپ جا کے پچھلی ریکارڈنگ, آج کا بھی انشاءاللہ سیمینار, سلائڈس, آپ سب چیزیں اس میں مل سکتی ہیں. اور ہمارے گروپ پہ آپ کوشچن آنسر پوسٹ کر سکتے ہیں, مگر اگین آپ تھوڑا سا پیشنس رہنا ہوگا. اٹس ناٹ اے پیڈ سروس, والنٹیئر بیسس پہ وہاں پہ لائرز موجود ہیں, وہ آپ کو آنسر کریں گے انشاءاللہ. حمید بھائی نیکسٹ سلائڈ پہ جائیے گا. یہ کچھ ویب سائٹس ہیں اور ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ماشاءاللہ بہت زبردست کام کیا ہے. وی ڈونٹ نیڈ ٹو ری انوینٹ دا ویل. ماشاءاللہ ان مساجد کی ویب سائٹ پہ بہت اچھے ٹیمپلیٹ موجود ہیں. میں نے پرسنلی ونسر مسجد کا ٹیمپلیٹ یوز کیا ہے, اور پی ڈی ایف ورژن ہمارے ڈرائیو پہ اس کا ورڈ ڈاکیومنٹ بھی موجود ہے. برمپٹن اسلامک مسجد ہے, شیخ یوسف بدات صاحب ہیں, اور بھی مسجد ہیں جن کو میں نے ٹیمپلیٹ گوگل ڈرائیو پہ ڈالے ہوئے ہیں, آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. آلموسٹ کم و بیش سب کا ٹیمپلیٹ سیم ہے. ابھی بھی کسی نے سوال ڈالا تھا کہ ٹیمپلیٹ شرعی طور پہ تھورو ہے اور کینیڈین ول سے کمپلائنس ہے. ونسر اسلامک مسجد کا ٹیمپلیٹ میرے لائر گو تھرو کر چکے ہیں, تو میں اتنا خالی آپ سے شیئر کر سکتا ہوں. اور بقیہ جو ہیں وہ میں نے کم و بیش کمپیئر کیے تھے, دے آر آلموسٹ سیم. سو انشاءاللہ یو کین ٹرسٹ آن دوز. اگر ونسر مسجد کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہ بہت کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ وی ہیو گون تھرو, بٹ آبویسلی وہ لائر نہیں ہے, مگر انہوں نے لائر سے اس کو گو تھرو کرایا ہوا ہے. آپ ان کی ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ پلیز. جب آپ ول بنانے جائیں گے تو آپ کو سب سے پہلے سوال یہ آئے گا کہ میرے وارث کون ہے. یہ اکثر کنفیوژن ہوتی ہے, تو اس کا بڑا آسان طریقہ یہ کہ یہ آن لائن کیلکولیٹرز موجود ہیں, ان پہ آپ جائیے. جیسے انہیریٹنس کیلکولیٹر .net ہے, اس پہ آپ جائیے, آپ اپنا اس میں اپنا وہ ڈالیے. جیسے اگر جزاک اللہ حمید بھائی, جیسے فرض کیجئے میں میل ہوں, میرے فادر مدر الحمدللہ حیات ہے. اگر یہ حمید بھائی ذرا لائیو ڈیمو تو کریں, کلک کریں فادر اینڈ مدر چیک باکسز. اف آئی ایم میل لیٹ سپوز, ٹھیک ہے, میل پہ کلک کیجئے فادر اینڈ مدر, اور مدر پہ بھی کلک کر دیں. اگر میرے ایک سن ہے, ایک ڈاٹر ہے, ٹھیک ہے, اور وائف پہ نیچے آئیے. وائف, ابھی تو ایک ہی وائف کر دیں. نیچے آئیے, بردرز اینڈ سسٹرز ہیں جی. تو اب آپ کو دیکھیے نیچے بالکل ڈائنامک, یہ ایک جاوا اسکرپٹ بیسڈ انجن بنایا انہوں نے, یہ آپ کو بالکل دے دے گا. اور اس کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں, ان ٹیمپلیٹس میں بریک اپ دیا ہوا ہے. اور بینگ سیف سائڈ, آپ کسی عالم سے, کسی اسکالر سے بھی اس کو ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں. اور میں یہ سجیسٹ کروں گا اس کا اسنیپ شاٹ لے کے آپ اپنی ول میں ڈال دیجئے کہ بھائی ایز پر ٹوڈے ٹائم اسٹیمپ کرنٹ سچویشن میرا فیملی بریک اپ میرے ہائرز کا یہ ہے. تو اس میں انشاءاللہ کوئی ڈسپیوٹ کا چانس نہیں ہوگا. لیٹس گو بیک ٹو دا سلائیڈز. تو یہ ایک بتانا تھا کہ یہ ایک بہت اچھا ہے. کچھ بہت اچھی ریکارڈنگز آپ کو مل سکتی ہیں. دیکھیں اس کا مقصد یہ جو ہم نے لرن کی ہیں, یہ ہم آپ کو خالی سمرائز میں بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو سیمینارز ہوئے ہیں, یہ دوسری مساجد نے سیمینار ہوسٹ کیے تھے. تو آپ کو ذرا ٹو دا پوائنٹ انفارمیشن مل جائے گی, آپ کو بہت اسٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالی. جی نیکسٹ سلائڈ پہ آئیے گا. یہ کچھ اسکالرز ہیں, کچھ لائرز ہیں جن کو ہم جانتے ہیں, جو اسلامک ول میں ڈیل کر رہے ہیں. اس میں میرے لائر بھی موجود ہیں, اور ملک صاحب جو آج ہمارے والنٹیئر ہیں, اور بی بی زینب ماشاءاللہ جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ ان کا. انفارمیشن بھی ہے, دے آر ایکسپرٹ آن اسلامک ول اینڈ ادر سروسز, تو آپ ان کو بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بس یہی ہمیں شیئر کرنا تھا. دیکھیں ول بنانے میں یہی چیزیں درکار ہوتی ہیں, اور ہمارے گروپ کا مشن ہے کہ آپ فری اسلامک ول
बेसिक इस्लामिक विल कैसे क्विकली बना सकते हैं. आप उसको बहुत ओवर इंजीनियर ना कीजिए कि आप सोचने बैठ जाए मंथ्स, अल्लाह ना करे हमारी कज़ा कल आ जाती है. तो कम से कम आपकी बेसिक विल जो फ्री विल है आप उसको हमेशा चेंज कर सकते हैं. और अगर आपने लॉयर से अपना डिस्कस करना है तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू हायर प्रोफेशनल ओपिनियन. तो जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे और इंशाल्लाह ये सेशन आप सबके लिए बेनिफिशियल होगा. जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. ब्रदर अदनान बदर साहब, शुक्रिया भैया आपका. ब्रदर शयान, कैन यू प्लीज अदर पीपल ऑन म्यूट, आप दूसरों को म्यूट पे डाल दे भैया, क्योंकि आई हर्ड सम वॉइसेस आर कमिंग, पीपल आर डिस्कसिंग एंड आई थिंक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत अहम सब्जेक्ट पे इस वक्त तस्करा हो रहा है यहाँ पर. और सभी लोग सामाइन हजरात का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इतना अच्छा मौसम रखने के बावजूद भी आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए और हर आदमी इससे फ़ायदा उठाएगा. अगेन एक मतलब मैं अदनान बदर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ. और अमीर लॉ फर्म्स आज हमारे साथ है, इंशाल्लाह ताला उनकी तरफ से सिस्टर ज़ैनब खान और ब्रदर मलिक सुलेमान आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह ताला. इस दौरान में अगर आप हजरात को कोई सवालात आते हैं तो वो है साहब अपने जूम के ज़रिए हमें भेज सकते हैं. हमारे वॉलंटियर चैट बॉक्स को मेंटेन कर रहे हैं. वक्त के हिसाब से, मुनासिबत के हिसाब से वो क्वेश्चन अगर रिलेवेंट है तो उसका जवाब दिया जाएगा. अगर इररिलेवेंट क्वेश्चन रहेगा तो हम उसको इग्नोर कर देंगे. और ये ज़रूरी नहीं है कि आपका सवाल आए और हम जवाब ये सेशन में दें, हो सकता है आइंदा सेशन में दें. हम जमा करके रखते हैं. हमारे पहले के सेशन में भी जो हुआ था, हमारे पहले भी प्रोग्राम हुए 2-3-4, तो उस ज़माने के जो सवाल आते हैं हम एक कॉमन सवाल लेते हैं, पर्सनल नहीं लेते हैं. पर्टिकुलर एक केस के लिए आपको पर्टिकुलर लॉयर के लिए जाना पड़ेगा स्पेसिफिकली. ये अमीर लॉ फर्म वाले हमारे साथ हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह. ब्रदर मलिक सुलेमान साहब मशहूर मारूफ टोरंटो के लॉयर हैं, जवान शबाब है ये दोनों जने. बीबी ज़ैनब, सिस्टर ज़ैनब खान भी है उनके साथ आज. तो इंशाल्लाह ताला हम क्या करेंगे, 2-2 स्लाइड चलते जाएंगे. और मैं एक दरख्वास्त करता हूँ मलिक साहब, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा, क्या क्या आपकी फर्म काम करती है, प्लीज मेहरबानी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम तमाम लोग जो आज के सेमिनार में शामिल हैं. और सबसे पहले मैं इस्लामिक GTA विल ग्रुप और GTA प्रोफेशनल ग्रुप का बहुत शुक्रगुजार हूँ. ख़ास तौर पे ब्रदर अदनान, ब्रदर अमीद पाशा, शबीर भाई, वकार रईस साहब और दूसरे तमाम लोग जो आज के सेमिनार में वॉलंटियर कर रहे हैं, उन्होंने हमें ये मौका दिया कि आज हम आपके सामने जो वो पेश हो सकें और आप लोगों को विल के बारे में, स्पेशली विल के जो लीगल एस्पेक्ट्स उनके बारे में आपको कुछ बता सकें. जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि ब्रदर इमाम उलगर ने ऑलरेडी आपको इस्लामिक विल के बारे में जो है काफ़ी जामिया जो है वो आपको जो है वो एक लेक्चर दिया और आप और ये उनका फील्ड था. हम जो है बेसिकली जो है वो लीगल फील्ड को कवर करेंगे. तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम मलिक मोहम्मद सुलेमान है. मैं पिछले 6 साल से जो है वो लॉयर हूँ टोरंटो में. मेरी जो हमारी फर्म उसका नाम अमीर लॉ है और अंडर अमीर लॉ वी आर 2 lawyers, me myself and my associate lawyer Zainab Khan. She has joined me last year, so she has did articling with me and mashallah she basically deals with in family law. तो आज हमने ज़ैनब खान को दावत दी है कि वो हमारे साथ शामिल हों. और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी फर्म का नाम अमीर लॉ है और वी आर बेस्ड कॉर्पोरेट बेस्ड. हमारा ऑफिस जो है वो 10 मिलियन बिजनेस कोड जो मार्कम एंड 401 इंटरसेक्शन पे 10 मिलियन बिजनेस कोड में वाक़ है. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं माशाल्लाह ज़ैनब खान से, जो आपको बताएंगी कि वाई द विल इज़ नीडेड, कि विल क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी क्यों ज़रूरत है. तो ज़ैनब आप मुझे सुन रही है, प्लीज़ टेक द रोस्टर. तो सिस्टर ज़ैनब खान. भाई अस्सलाम वालेकुम. शुरू में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ करूँगी. सबसे पहले वसीयत क्यों बनानी चाहिए, स्पेशली वेस्ट में. वसीयत ऐसी डॉक्यूमेंट है जिससे आपको तसल्ली हो सकती है कि आपके जाने के बाद आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके डिपेंडेंट्स संभाले जाएंगे. अगर आपकी डेथ वसीयत के बगैर हो जाए, आपकी जायदाद यहाँ के कानून के मुताबिक तकसीम होगी, जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी टेम्परेरीली फ्रीज भी हो सकती है और आपकी फैमिली को थोड़े अरसे के लिए फाइनेंशियली इनसिक्योर भी हो सकते हैं. वसीयत का एक और फ़ायदा ये है कि आप अपने दूर के रिश्तेदारों या किसी चैरिटी के लिए भी कुछ लिखवा सकते हैं जिनको यहाँ के कानून के मुताबिक आपकी प्रॉपर्टी में से नॉर्मली कुछ नहीं मिलेगा. वसीयत का सबसे अहम फंक्शन मेरे ख्याल में ये है कि आप अपने 18 साल से छोटे बच्चों के लिए गार्डियन अपॉइंट कर सकते हैं अगर आप या आप और आपके स्पाउस दोनों की डेथ हो जाए. अगर आपके बच्चे 18 साल से छोटे हैं और आपके इंतकाल वसीयत के बगैर हो जाए, कोर्ट आपके बच्चों के लिए गार्डियन खुद अपॉइंट करेगा.
وصیت لکھوانے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ یہ ڈیسیجن خود لے سکتے ہیں کیونکہ آپ اپنے بچوں کو بہتر جانتے ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے یہ ڈیسیجن اچھی طرح سے لے سکتے ہیں. کیوں کون وصیت بنا سکتا ہے اور کسے بنانا چاہیے؟ ہر ایک کو بنانا چاہیے. اگر آپ 18 سال یا اوپر ہیں آپ کو بنانا چاہیے، بے شک آپ کی تھوڑی سی پراپرٹی ہو یا بہت ساری پراپرٹی ہو. وصیت جیسے میں نے بھی کہا ہے ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد اپنے خواہشوں کے حساب سے تقسیم کر سکتے ہیں. ایون اگر آپ کے پاس فیملی نہ ہو، آپ کی شادی نہ ہو یا بچے نہ ہو، پھر بھی آپ کو وصیت بنانی چاہیے اور اپنی وصیت کو اپنے لائف کے حساب سے چینج بھی کرتے جائیں. جب آپ کی جیسے شادی ہو یا آپ کے بچوں کی پیدائش پہ کوئی میجر فائنینشیل چینج ہو، سیپریشن یا ڈیورس، کوئی بھی میجر چینج ہو، وصیت کو اس حساب سے اپڈیٹ کرنا چاہیے. کیا ہوتا ہے جب آپ کی ڈیتھ وصیت کے بغیر ہو جاتی ہے؟ یہ پروسیس کافی لمبا ہوتا ہے. آپ کی اسٹیٹ اور پراپرٹی یہاں کے قانون کے مطابق تقسیم ہوگی. اگر آپ میریڈ ہیں پھر آپ کے اسپاؤس کو آپشن ملے گا کہ یہاں کے سکسیشن لا ریفارم ایکٹ کے مطابق پریفرینشیل شیئر سلیکٹ کر سکتے ہیں، یہاں پھر ایکولائزیشن سلیکٹ کر سکتے ہیں فیملی لا ایکٹ کے مطابق. فرض کریں اگر آپ کی شادی ہوئی ہے اور آپ نے وصیت نہیں لکھی، آپ کی ڈیتھ کے بعد آپ کے اسپاؤس کو سکسیشن لا ریفارم ایکٹ کے مطابق آپ کے اسٹیٹ کے پہلے 200,000 پہ انٹائٹلمنٹ ہے اور باقی کے حصے جو بھی ہے آپ کے بچوں اور اسپاؤس کے درمیان تقسیم ہوگا. اگر آپ کی شادی ہوئی ہے اور آپ کے بچے نہیں ہیں اور آپ کی ڈیتھ وصیت کے بغیر ہو جاتی ہے، آپ کے اسپاؤس کا آپ کے پورے اسٹیٹ پہ کلیم ہے. وصیت کے بغیر آپ کی پرسنل پراپرٹی قانون کے مطابق ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. وصیت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ آپ کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی آپ کے جانے کے بعد. فرض کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے کوئی زیور کسی کزن یا دور کے رشتہ دار کو ملے، وصیت کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. اگلا سوال ہے کیا پوری فیملی کی ایک وصیت ہونی چاہیے کہ میاں اور بیوی کی وصیت علیحدہ ہونی چاہیے؟ ہر بندے کی اپنی اپنی علیحدہ وصیت ہونی چاہیے. کیا اسلامی ول کینیڈین کورٹس میں ایکسیپٹ ہوتا ہے؟ فرق اسلامک اور کینیڈین ول میں نہیں ہے. ایشو کسی بھی ول میں بن سکتا ہے اگر یہاں کا کورٹ ڈیسائیڈ کرے کہ یہ وصیت انفورس نہیں ہو سکتی. چانس تو ہے کہ اسلامک ول اگر یہاں کے قانون کے مطابق نہ بنا ہو، چیلنج ہو سکتا ہے. وصیت کے بغیر میرے جائیداد کو کیا ہوگا؟ اگر وصیت نہ ہو، آپ کی جائیداد اور اسٹیٹ یہاں کے قانون کے مطابق تقسیم ہوگی، اسپیسیفکلی سکسیشن لا ریفارم ایکٹ اور فیملی لا ایکٹ کے مطابق. کیا وصیت کے لیے گواہی چاہیے اور گواہی بننے کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ جی، 2 گواہی چاہیے ہوتے ہیں. وہ آپ کے شوہر یا بیوی نہیں ہو سکتی، آپ کے وارث نہیں ہو سکتے یا آپ کے وارثوں کے ساتھ میریڈ نہیں ہو سکتے. جو بھی گواہی ہو 18 سال یا اس سے اوپر ہوں اور ذہنی طور پہ مضبوط ہوں. کیا مجھے اپنی وصیت کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا؟ بالکل. جب بھی آپ کے لائف میں کوئی میجر چینج آئے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے وصیت کو اس حساب سے اپڈیٹ کریں یا چینج کریں. فرض کریں جیسے آپ کی شادی ہو، ڈیورس یا سیپریشن پہ، کسی بچے کی پیدائش پہ، یا اگر کوئی بھی میجر فائنینشیل چینج آئے. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. بہت سے مسجدوں نے ٹیمپلیٹس بنائے ہوئے ہیں جو آپ سب استعمال کر سکتے ہیں. ایک لنک ادھر بھی اویلیبل ہے سلائیڈ پہ. جب آپ نے اپنی وصیت بنا لی ہے، پھر آپ نے 2 وٹنسز سے سائن کروانا ہے. بیٹر یہ ہوگا کہ آپ کے وٹنسز یہاں رہتے ہوں لوکلی، اور بیٹر ہوگا کہ آپ کے اس لیے کہ اگر آپ کے وٹنسز آپ کے سگنیچر کو کبھی کنفرم کرنا ہو تو وہ آسانی سے پھر آپ کے وٹنسز مل سکتے ہیں. یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ آپ کے وٹنسز آپ کے اسپاؤس نہیں ہو سکتے،
آپ کے وارث نہیں ہو سکتے اور ان کی آپ کی کسی وارث سے شادی نہیں ہوئی ہو سکتی. آپ نے 2 ایگزیکٹرز اپوائنٹ بھی کرنے ہیں. ایگزیکٹرز وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی وصیت کے تمام انسٹرکشنز پورے کرنے ہیں. اگر آپ کے ڈپینڈنٹ بچے ہیں جو 18 سال کی عمر سے چھوٹے ہیں، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے گارڈین اپوائنٹ کرنا ہے. گارڈین سلیکٹ کرنے وقت اس بات پہ ضرور غور کریں کہ جو بھی آپ اپوائنٹ کریں آپ کے بچوں کو اچھی طرح جانتا ہو اور آپ کو اس پہ پورا بھروسہ ہو. گارڈین شپ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور صرف اسی کو سلیکٹ کرنا چاہیے جس کا آپ کے بچوں کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ ہو، اچھی بانڈنگ ہو، جو آپ کے بچوں کو صحیح سے سنبھال سکتا ہے اور جو آپ کے ویلیوز اور خواہشوں کو اچھی طرح جانتا ہو اور جو آپ کے مطابق آپ کے بچوں کی تربیت کرے گا. اگر آپ کسی کو گارڈین رکھوانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ضرور بات کریں اس بارے میں، اور وصیت میں لکھوانے کے بعد بھی انہیں بتا دیں کہ اگر دونوں پیرنٹس کی ڈیتھ ہو جائے اور بچے 18 سال سے چھوٹے ہیں، آپ نے انہیں گارڈین اپوائنٹ کیا ہوا ہے. گارڈین بننا بہت بڑی ذمہ داری ہے اور پہلے پتہ کرنا چاہیے کہ کوئی اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے کہ نہیں. یہ بات پلیز یاد رکھیں کہ اگر وصیت میں آپ نے گارڈین اپوائنٹ کیا ہے تو آپ کی ڈیتھ کے بعد اس گارڈین کے پاس 90 ڈیز ہیں جس کے اندر اپوائنٹمنٹ کو کورٹ میں کنفرم کرنا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کورٹ اس اپوائنٹمنٹ کو آگے جا کے ریجیکٹ کرے. اگر آپ اپنی وصیت میں گارڈین نہیں لکھوائیں گے پھر آگے جا کے کورٹ آپ کے بچوں کے لیے گارڈین خود اپوائنٹ کرے گا، اور ایک جج بے شک بچوں کی بہتری کے لیے سوچے گا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک جج ویسے نہیں سوچے گا جیسے آپ اپنے بچوں کے لیے سوچیں گے. گارڈین سلیکٹ کرنا بہت بڑا ڈیسیجن ہے اور بہت سوچ سمجھ کے لینا چاہیے. اور ایک چیز پہ غور کرنا چاہیے، لیگلی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ کا وٹنس ایگزیکٹر یا گارڈین لوکل ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ کوئی اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب آپ کی وصیت کو انفورس کرنے کا ٹائم آئے گا تب مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. فرض کریں اگر آپ کے بچے ادھر رہتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور ان کا گارڈین کہیں باہر رہتا ہے، یہاں اگر آپ کا ایگزیکٹر انٹرنیشنلی بیسڈ ہو اور اس ریزن سے اپنی ذمہ داری اچھی طرح سے پوری نہیں کر پا سکتا. ایگزیکٹر سلیکٹ کرنے وقت بھی یہ دیکھیں کہ جو بھی آپ سلیکٹ کریں وہ ذمہ دار ہو اور آپ اس پہ پوری رکھتے ہیں. لوکل وٹنس ہونا ضروری نہیں ہے، مگر پریفرنس لوکل وٹنس ایگزیکٹر یا گارڈین کو ہی دینا ہے. جب آپ نے اپنی ول ڈرافٹ کے لیے پریپیئر کر دیا تو آپ نے اپنے 2 وٹنسز سے سائن کروانا ہے. وہ آپ ان کے سامنے سائن کریں گے، وہ بھی آپ کے سامنے سائن کریں گے، اور آپ کی ول کے باٹم رائٹ کارنر ہر پیج پہ انیشل بھی کریں گے. یہ نیسیسری نہیں ہے کہ آپ کا ول نوٹرائز ہو لائر سے، لیکن ریکمینڈڈ تو ہے. سائن کرنے کے بعد سائن ہوئی کاپیز اپنے ایگزیکٹرز کو بھی دے سکتے ہیں. وارثوں کو بے شک نہ دیں اگر بچے ہیں اور آپ ان کو نہیں بتانا چاہتے ہیں کہ وصیت میں کیا لکھا ہے، لیکن ان کو یہ ضرور بتائیں کہ وصیت بنی ہوئی ہے. وصیت بنانے میں بہت ٹائم نہیں لگتا، لیکن اس میں فائدے بہت ہیں، اور یہ سکون ملے گا کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے مزید مشکلیں نہیں کھڑی ہوں گی اور آپ کی جائیداد کے مطابق تقسیم ہوئے گی. Thank you very much, Zainab. MashaAllah, such a wonderful presentation. جیسا کہ آپ سب نے سنا کہ زینب نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے کہ ول کی کیا اہمیت ہے، ول کیوں بنانی چاہیے اور اس کے لیے کیا لوازمات ہیں، کون سے بندے جو ہیں وہ ایگزیکٹر ہو سکتے ہیں، کون گارڈین ہو سکتا ہے، وٹنسز 2 چاہیے، وہ کس طرح کے وٹنس ہونے چاہیے. انشاءاللہ آگے بھی یہ چیزیں ریپیٹ ہوں گی تو فردر میں اس پہ جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا. تو اس وقت جو ہمارا جو سیشن ہے، جو اس فرسٹ جو ہے لائیو کویسچن کا سیشن ہے، بریک 1 ہے، تو ہمیں آلریڈی کچھ سوال مل چکے ہیں تو میں ان کو 1 by 1 جو ہے ان کو ڈیل کروں گا. تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا بل جو ہے یہ US ریزیڈنٹس کے لیے، US میں رہتے ہیں ان کے لیے اپلیکیبل ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں ہر جگہ کا قانون مختلف ہوتے ہیں.
ओंटारियो का कानून डिफरेंट है, ब्रिटिश कोलंबिया का कानून डिफरेंट है, नोवा स्कोशिया का कानून डिफरेंट है, इसी तरह अमेरिका एक डिफरेंट कंट्री है, उसके अपने कानून है। तो बेहतर यह है कि जहाँ जिस जगह आप रहते हैं उस जगह के कानून के मुताबिक आप विल बनवाएं और वहाँ के लोकल लॉयर से आप जो है वो जो रब्ता करें। क्योंकि अगर आप कनाडा में अगर विल या ओंटारियो में रहते हैं तो यहाँ विल बनाएंगे तो वो ओंटारियो के लॉज के हिसाब से हो, कानून के हिसाब से होगी। जरूरी नहीं है कि वो विल जो है वो एप्लीकेबल होगी या वो इन्फोर्स होगी अमेरिका में या पाकिस्तान में। अगर कोई ऐसी सूरत हाल है कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ है कि आप कोई पाकिस्तान में है या आप अमेरिका में रहते हैं तो आप वहाँ के कानून के मुताबिक जो है वो बिल बनवाएं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि RESP that belongs to beneficiary doesn't form the part of your state। देखिए कोई भी आपका बेनिफिट प्लान है, जैसे RESP एक बेनिफिट प्लान है, तो अगर उसमें आपने किसी बेनिफिशियरी को नॉमिनेट किया हुआ है, उसमें कोई बेनिफिशियरी का नाम है कि ये मेरे जिंदगी के बाद ये RESP जो है वो मेरे बेटे को या बेटी को या बीवी को या बहन या भाई को किसी का नाम अगर बेनिफिशियरी में है तो वो जो प्लान है वो ऑटोमेटिकली उस बेनिफिशियरी को पास ऑन हो जाएगा। उसके लिए आपको विल की जरूरत नहीं है। हाँ, आप विल में रेफरेंस दे सकते हैं कि एक RESP प्लान है, उसके लिए जो है वो बेनिफिशियरी फला है। आपने जो आपके हैं जो वारसीन है उनके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए या उनके नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए कि आपके पास RESP प्लान है लेकिन उसका फलां बंदा जो है वो बेनिफिशियरी है। लेकिन पर्टिकुलरली कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा प्लान, बेनिफिट प्लान जैसे RESP प्लान, अगर उसमें अपने बेनिफिशियरी का नाम दिया हुआ है तो उसके लिए आपको विल की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली जो है उसको पास ऑन हो जाएगा। इज देयर एनी लीगल फॉर्मेट एज विल फॉर्म्स अवेलेबल? देखें, विल का कोई आप ऐसा नहीं कह सकते कोई पेट फॉर्मेट नहीं है, चाहे वो इस्लामिक विल हो या कैनेडियन विल हो। विल हाथ से लिखी हुई विल भी जो है, जिसे होलोग्राफिक विल कहते हैं, वो विल भी जो है वो एक्सेप्टेबल है। इशू क्या है कि इसमें आगे चल के मैं मजीद इस पे बात करूंगा। इशू ये है कि कुछ सर्टन फॉर्मेलिटीज हैं, कुछ चीजें हैं कुछ जिन्हें आपने मेक श्योर करना है ताकि वो बिल जब आपकी जिंदगी के बाद, आपके फोत हो जाने के बाद, जब वो कोर्ट में जाएगी प्रोबेट प्रोसेस के लिए, प्रोबेट प्रोसेस पूरा प्रोसेस है जो मरने के बाद विल को उसके थ्रू कोर्ट के थ्रू जाना पड़ता है, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। तो उसमें सर्टन फॉर्मेलिटी जो कुछ चीजें अगर आपने फॉलो नहीं की तो वो विल जो है वो चैलेंज हो सकती है। तो ऐसी बात नहीं है इसलिए कोई सर्टन फॉर्मेट है। यस, ऑफ कोर्स आप अगर आप किसी एक्सपर्ट के बनवाते हैं, जैसे ये इस्लामिक विल इनके अपने टेम्पलेट्स हैं, ऑब्वियसली इस पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों की इसमें इनपुट है। तो अगर आप किसी ऐसे फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो विल है वो एक प्रॉपर फॉर्मेटेड विल होगी। या आप किसी थ्रू लॉयर के बनवाते हैं तो दे विल मेक श्योर कि एवरीथिंग इज एज पर लॉ। तो अदरवाइज विल तो मैंने जैसे कहा कि होलोग्राफिक विल भी जो है वो विल होती है अगर वो उसकी तमाम फॉर्मेलिटीज को पूरी करती हो। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू पुट इंफॉर्मेशन फॉर योर किड्स कस्टडी? इस पे ज़ैनब ने ऑलरेडी माशाल्लाह काफ़ी इस पे बड़ा कंसाइजली इस पे बता दिया है कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं, माइनर चिल्ड्रन है, अंडर 18 है, तो आपको उनके लिए कोई गार्डियन जो है वो अपॉइंट करना है। तो गार्डियन कौन होगा इस पर भी ज़ैनब ने बड़ी डिटेल से बात की है कि ऐसा बंदा हो जो आपके बच्चों के साथ गेट अलॉन्ग कर सके, जो बच्चों को जानता हो, आपकी फैमिली वैल्यूज़ को जानता हो, बच्चे उसको जानते हो, वो ऐसा बंदा भी हो जो आपकी लोकल में रहता हो। ये नहीं कि अगर आप कनाडा में रहते हैं तो आपने गार्डियन किसी पाकिस्तान में किसी को अपॉइंट कर दिया या अमेरिका में कर दिया, तो हाउ इज़ पॉसिबल कि आपकी ज़िंदगी के बाद वो बंदा अमेरिका से या पाकिस्तान से यहाँ आके आपके बच्चों को संभालेगा? एक तो ये है कि वीज़े के इशूज़ होते हैं, वीज़ा के इशूज़ हैं, ही और शी कैंट कम ओवर देयर। तो बेटर है कोई ऐसा बंदा जो आपकी फैमिली का बंदा हो या आपका फ्रेंड्स में हो, जो यहाँ का हो, जो आपके माहौल को समझता हो, आपके बच्चों को जानता हो, बच्चे उसे जानते हो। ठीक है जी। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कस्टडी ले लेती है। एक लेमैन है कि जी हम मर जाएंगे तो बच्चे को गवर्नमेंट बच्चे नहीं ले जाती। देखिए ऑब्वियसली अगर आपने बिल नहीं बनवाई, आपके बच्चे छोटे हैं, अगर अल्लाह न करे ऐसा कोई हादसा पेश आता है कि दोनों माँ बाप जो है वो एक हादसे में जहाँ भाग हो जाते हैं, तो बच्चों के ऑब्वियसली अगर आपने कोई विल नहीं है, कोई गार्डियन अपॉइंट नहीं किया, तो कोर्ट डिसाइड करेगी। ऑफ कोर्स फॉर सम टाइम उसमें जो एक टेम्पररी जो बीच में जो फेज है उसमें मसला हो सकता है कि बच्चे चिल्ड्रन एड सोसाइटी वाले टेक ओवर कर लें और मेन टाइम जो है कोई बंदा स्टेप इन हो आपकी फैमिली से या आपके कोई फ्रेंड्स में से कि नहीं जी हम इसके लिए गार्डियन हमें अपॉइंट किया जाए। तो ये उस सूरत में अगर आपकी विल नहीं है और आपने किसी को गार्डियन अपॉइंट नहीं किया, ठीक है। अगर आपकी विल है, आपने गार्डियन अपॉइंट किया हुआ है, तो देन डोंट नीड टू वरी। जैसे कि ज़ैनब ने आपको पहले भी बताया है कि जो भी गार्डियन आप अपॉइंट करेंगे विल में, वो 90 डेज के लिए इफेक्टिव है। जब आप अल्लाह न करे कि दोनों मियाँ बीवी फोत हो जाते हैं
تو کسی کو اگر گارڈین اپوائنٹ کیا ہوا ان کے بچوں کا تو وہ بندے کو 90 ڈیز کے اندر کورٹ سے کنفرم کرنی ہے اپنی گارڈین شپ. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کورٹ جو ہے وہ گارڈین شپ کنفرم نہ کرے جیسے کہ زینب نے بتایا آپ کو, لیکن کورٹ ججز ہر ممکن یہ کوشش کرتے ہیں کہ مرنے والے کی جو انٹینشن تھی, جو ولز تھی, اس کو کیری آن کیا جائے, اس کو رسپیکٹ کیا جائے. لیکن بعض اوقات ایسے ہو سکتا ہے کوئی ایسی آپ غلطی کر دیں, ایسا بندہ آپ نے گارڈین اپوائنٹ کر دیا کہ جو کورٹ سمجھتی ہے ہی از ناٹ فٹ فار یور چائلڈ, کہ یہ بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو دے کین چینج دیٹ. اگین نمبر 5, اسلامک ول ایکسیپٹڈ بائی کینیڈین لا. دیکھیں یہ وہی بات آ گئی جو پہلے میں کر چکا ہوں کہ ول اسلامک ہے یا کینیڈین ہے. یہاں آپ رہتے ہیں, ہم ایک سرٹن قانون کو ہم فالو کرتے ہیں. 2 بڑے قانون جو کہ زینب نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ایک فیملی لا ایکٹ اور ایک سکسیشن لا ریفارم ایکٹ. اگر آپ نے کوئی ایسی ول بنائی ہے کہ اگر ان کو اس قانون کو اوور رائڈ کرتے ہیں, اس کے اگینسٹ کو بات جاتی ہے, تو آبویسلی وہ چیز وہ پروویژن وہ شک جو ہے وہ کورٹ میں چیلنج ہو جائے گی. جس میں ایک بہت بڑی بات جیسے کہ یہاں پہ اگر بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اسپاؤس کے پاس الیکشن ہوتا ہے, اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ انڈر فیملی لا ایکٹ ہاف آف اسٹیٹ لے سکتی ہے, یا انڈر سکسیشن لا ریفارم ایکٹ اس کا پریفرینشیل شیئر ہے $200,000 کا. اگر وہ دیکھتی ہے کہ ول میں اس کو جناب $1,00,000 ملا ہے تو ہی اور شی کین گو انڈر فیملی لا ایکٹ, انڈر سکسیشن لا ریفارم ایکٹ. تو آپ کی جو اسلامک ول ہے تو اس میں اگر آپ بیوی کے لیے اتنا حصہ نہیں چھوڑتے جتنا یہاں کا قانون کہتا ہے, تو آبویسلی اس اسپاؤس کے پاس وہ ہی اور شی ہے, اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ چیلنج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور نمبر 6 کوشچن ہے کہ what about houses with wife leaves and family leave? I know Islamic says. دیکھیں اگین وہی بات آ کہ یہاں پہ کینیڈا میں انٹیریو میں یہاں پہ جو بھی گھر ہے آپ کا میٹریمونیل ہوم ہے, اس میں میاں بیوی دونوں برابر کے شریک ہیں, 50-50 ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ گھر میاں ہسبینڈ کے نام ہے یا وائف کے نام ہے یا دونوں کے نام پہ ہے. تو اس میں جو آدھا شیئر ہے گھر کے اوپر, جو بھی گھر میں ایکویٹی ہے اس میں سے لائبلٹیز یعنی کہ مورگیج نکال کے آدھے شیئر کے مالک جو ہے وہ میاں یا بیوی ہوتے ہیں, اگر کسی بھی ایک کے نام پہ یا دونوں کے نام پہ ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن اسلامک کے لیے آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کی ڈسٹریبیوشن اس طرح ہونی چاہیے, لیکن وہ جو ڈسٹریبیوشن ہے, وہ جو تقسیم ہے, وہ اس قانون کے یہاں کے قانون کے خلاف ہے, تو آبویسلی وہ چیز چیلنج ہو جائے گی. کین یو پٹ سم ون نیم ایز گارڈین فار کڈز؟ یس آف کورس, claim on your wealth who lives outside Canada. دیکھیں اگین وہی بات آ گئی, اگر آپ کسی ایسے بندے کو اپوائنٹ کریں گے جو کینیڈا سے باہر رہتا ہے, اس کے لیے مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے. بہتر ہے کہ آپ کوئی ایسا آدمی اپوائنٹ کریں گارڈین شپ کے لیے جو آپ کے شہر میں رہتا ہو, آپ کے بچوں کو جانتا ہو, آپ کی فیملی کو جانتا ہو, آپ کی ویلیوز کو جانتا ہو. اگر کوئی ایسا بندہ اگر آپ اپوائنٹ کریں گے جو آپ کے شہر میں یا آپ کے صوبے میں یا آپ کے ملک میں بھی نہیں رہتا, تو وہ اس کے لیے بڑی کمپلیکیشنز ہو جائیں گی. ویزاز, امیگریشن پرابلمز اپنی جگہ پہ ہیں, کچھ اور بھی اس میں پرابلمز ہو سکتی ہیں. اس کے بعد یہ کوشچن ہے جی کہ کین یو پٹ سم ونز نیم ایز گارڈین فار کڈز کلیم. وہ یہ کوشچن میں نے ایڈریس کر دیا ہے. کین وہ میک ٹیمپرری گارڈین؟ دیکھیں میں نے پہلے بتایا کہ جب آپ ول بناتے ہیں تو اسی میں ہم یہ ایڈریس کرتے ہیں کہ گارڈین کون ہوگا آپ کے بچوں کا. اگر آپ کے بچے 18 سال سے کم عمر کے ہیں, وہ جو گارڈین آپ اپوائنٹ کرتے ہیں آپ کی زندگی کے بعد, وہ گارڈین 90 ڈیز کے لیے افیکٹو ہے. ود ان 90 ڈیز اس کو کنفرم ہونا ہے کورٹ سے, کورٹ اس کو کنفرم کرے گی, دین ہی ول اسٹے permanently as a guardian until your جب تک آپ کے بچے 18 سال سے نیچے ہیں. تو 90 دن کے اندر اس گارڈین نے کورٹ سے کنفرم ہونا ہے. اگر وہ کورٹ سے کنفرم نہیں کرتی تو وہ گارڈین ہٹ سکتا ہے. کورٹ کسی اور کو گارڈین اپوائنٹ کر سکتی ہے جو سمجھتی ہے کہ جو آپ کے بچوں کے بیسٹ انٹرسٹ میں. ادروائز ایسے میں نے پہلے بتایا, اگر آپ ول بناتے ہیں, آپ نے کسی کو گارڈین اپوائنٹ کیا ہے, کورٹ اپنی پوری کوشش کرتی ہے کہ مرنے والے کی خواہش کا احترام کیا جائے. دس از دا پرپز آف دا ول. ول کا مقصد ہی یہی ہے کہ کسی کی زندگی کے بعد اس کی خواہشات کا احترام کیا جائے. جیسے وہ چاہتا ہے اس کی مرضی کے مطابق اس کی جائیداد تقسیم کی جائے, اس کی مرضی کے مطابق اس کے بچے چھوٹے ہیں, اس کا گارڈین جو ہے اس کو اپوائنٹ کیا جائے. آگے کوشچن ہے کہ واٹ ہیپن اف یو پاسڈ اوے سڈنلی وداؤٹ لیونگ اے ول بیہائنڈ ان اونٹیریو. جیسا کہ یہ پہلے زینب نے پہلے بھی کور کیا ہے. آبویسلی اگر آپ وداؤٹ ول اگر آپ فوت ہو جاتے ہیں, دونوں میاں بیوی اسپیشلی, تو بڑے چیلنجز ہیں, بڑی لیگل کمپلیکیشنز ہیں. پروبیٹ پروسیس تو ان اینی کیس ہونا ہے, چاہے ول ہو یا نہ ول ہو. لیکن اگر ول نہیں ہوگی تو وہ لینتھی پروسیس ہے, اس میں کافی کمپلیکیشنز ہیں, لیگل کمپلیکیشنز ہیں, فائنینشیل ایشوز بھی ہیں, اور آپ کی پراپرٹی ٹیمپرری ہولڈ پہ بھی جا سکتی ہے, آپ کے بینک اکاؤنٹ ہولڈ پہ جا سکتے ہیں. تو اس لیے وداؤٹ ول اسپیشلی ان دس کنٹری, جب جیسے کہ یہ لا ابائڈنگ کنٹریز ہیں, وی آر لا ابائڈنگ سٹیزنز, ٹھیک ہے جی,
تو یہاں پہ وداؤٹ ول جو ہے وہ کافی کمپلیکیشنز جو ہیں وہ فائنانشلی اور لیگل کمپلیکیشنز جو ہے اور ایموشنل کمپلیکیشنز اس میں بہت زیادہ ہو سکتی ہیں. نمبر 11 کہ آؤٹ آف چلڈرن سم آر ینگر دین 18 یو کین آرڈر چائلڈ. یس، بہت اچھا کویشچن، بہت زبردست. اگر آپ کے 3 بچے ہیں ان میں سے ایک بچہ آپ کا ابو 18 ہے تو آپ اپنے ابو 18 بچے کو جو 18 سال سے اوپر کا اس کو گارڈین اپوائنٹ کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی گارڈین نہیں ہو سکتا بچوں کے لیے. اگر آپ کا ایک بچہ جوان بچہ ہے 18 سال سے اوپر کا ہے، باقی چھوٹے بچے ہیں، تو وہ اس کو گارڈین آپ اپوائنٹ کریں، اس کو پریفرنس دینی چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رسپانسبل ہے، ٹھیک ہے جی، اور پروڈنٹ ہے، وہ چیزوں کو سمجھتا ہے، he gets along, he or she gets along with other children. چلیں برادر امید، نیکسٹ سلائڈ. اگین جی اس میں کچھ بہت سارے کوشچن ایسے آئیں گے جو شاید میں بھی مجھے ریپیٹ کرنے پڑے، زیادہ مجھے آلریڈی کور کیے ہوئے، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں میں ان کو آپ کو ایک شارٹ انٹروڈکشن جو ہے دے سکوں. واٹ از اے پروسیس ٹو کریٹ اے ول؟ اگین یہ وہی بات ہے کہ پروسیس کے لیے وہی ہے کہ 2-3 کمپوننٹ بڑے امپورٹنٹ ہے. ول بنانے والا جس کو ٹیسٹیٹر کہتے ہیں انگلش میں، ٹھیک ہے، اور ایگزیکٹور یا اٹارنی جس کو آپ نے اپوائنٹ کرنا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کی وشز کو کیری آؤٹ کرے، جو آپ کی انٹینشنز ہیں، جو آپ جس طرح آپ چاہتے ہیں کیسے جائیداد تقسیم کیے جائے یا باقی معاملات ہیں. تو ایک وہ ہو گیا کمپوننٹ. اور ایک اس میں جو امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے وہ وٹنسز ہے. دیکھیں ول جیسے پہلے بات ہوئی اسلامک ول بات ہوئی، یا ہالوگرافک جو ہینڈ ریٹن ول ہوتی ہے، ول کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن سرٹن فارمیلٹیز ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کو آپ نے پورا کرنا ہے. تو ول جو ہے ہمیشہ جو ہے 2 وٹنسز کو، 2 گواہوں کی اس میں گواہی ہونی چاہیے، اور وہ 2 گواہ جو ہے ول بنانے والے کی موجودگی میں سائن کریں. بلکہ ان 2 میں سے جو اگلی ریکوائرمنٹ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو پچھلے سیشن میں بھی ہم نے کور کیا ہے، کہ ول مرنے والے کے بعد جس کی ول ہوتی ہے، وہ ول جو ہے وہ پروبیٹ پروسیس ہے، جس میں ابھی تفصیلی بات کروں گا. وہ پروبیٹ کے لیے کورٹ میں جانی ہے. تو کورٹ جو ہے وہ جو 2 وٹنسز ہیں، 2 گواہ ہیں، ان میں سے ایک گواہ کا ایفیڈیوٹ مانگتا ہے. کورٹ کہتا ہے کہ جو 2 گواہ تھے نا ول کے، اس میں سے ایک گواہ کا ایفیڈیوٹ ہونا چاہیے، یہ الفیہ بیان ہونا چاہیے کہ میری موجودگی میں ول بنانے والے نے سائن کیے ہیں اور دوسرے گواہ نے سائن کیے. ناٹ اونلی، نہ صرف یہ کہ آپ کو 2 گواہ چاہیے، بلکہ 2 گواہوں میں سے ایک گواہ کا ایکسٹرا کام ہے کہ وہ ایفیڈیوٹ بھی سائن کرے گا کہ میری موجودگی میں ول بنانے والے نے بھی سائن کیے ہیں اور دوسرے گواہ نے بھی سائن کیے ہیں. یہ جو ایفیڈیوٹ ہے یہ پروبیٹ پروسیس کے لیے ریکوائرمنٹ. دس could be a really problematic. یہ بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے. کورٹس جو ہے وہ ہمارے یہاں کے کینیڈین کورٹس ہیں وہ ویری پرٹیکولر، وہ جو ڈاکومنٹس ان کی جو لسٹ آف ڈاکومنٹس ہیں وہ اس پہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے. اگر وہ نہیں ہوگا تو اس کے لیے بڑا جو ہے ایک لمبا جو ہے وہ یہ پروسیس ہمیں کرنا پڑ جائے گا. ٹھیک ہے، کہ 2 گواہ میں سے ایک گواہ کا ایفیڈیوٹ بھی ہونا چاہیے، اس کا بیان حرفی ہونا چاہیے کہ میری موجودگی میں ول بنانے والے نے اور دوسرے گواہ نے سائن کیے ہیں. تو یہ اس پروسیس ہے. اگین آگے جو سوال ہے کہ ول ٹیسٹیٹر کون ہے؟ ٹیسٹیٹر وہ جو ول بناتا ہے. ایگزیکٹر جو آپ کا اٹارنی ہوگا، جس کو آپ اٹارنی اپوائنٹ کریں گے. اسی طرح اٹارنی آپ اپنے جوان بچے کو بھی اٹارنی اپوائنٹ کر سکتے ہیں ایگزیکٹر، انسٹیڈ کے بجائے اس کے کہ آپ کسی باہر کے بندے کو اپوائنٹ کریں. جو آپ کا جوان بچہ ہے اس کو ہی آپ ایگزیکٹر اپوائنٹ کر سکتے ہیں. اٹس آلویز گڈ پریکٹس کہ اگر آپ 2 ایگزیکٹر اپوائنٹ کریں. اگر کوئی ایک کسی وجہ سے موجود نہیں یا خدا نہ خواستہ اگر وہ آپ کی زندگی سے پہلے ہی مر جاتا ہے تو ایک الٹرنیٹ اٹارنی بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کی جگہ لے سکے. وٹنسز اگین جو بات ہو چکی ہے پہلے ہی کہ دو ہمیں گواہ چاہیے. وہ گواہ جو ہے وہ ساؤنڈ مائنڈ چاہیے، پراپر مینٹل کیپیسٹی میں ہوں اور ابو 18 ہوں. ٹھیک ہے جی. ہاؤ مینی ایگزیکٹرز، وہ بات اگین ریپیٹ ہوگی. 2 ایگزیکٹر ہونے چاہیے، وہ الٹرنیٹ ہونے چاہیے، 2 جوائنٹلی ہونے چاہیے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ میرے 2 بڑے بیٹے ہیں، یہ 2 میرے بھائی ہیں، 2 کوئی باہر کے فیملی فرینڈ ہے، 2 اکٹھے ایگزیکٹر نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میٹنگ آف مائنڈ، اگر 2 بندوں کو اکٹھا آپ ایگزیکٹر اپوائنٹ کر دیں گے تو ان کا کسی ایک چیز پہ اکٹھا ہونا، متفق ہونا مشکل ہو جائے گا. تو آپ ہمیشہ 2 بندوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں کہ اگر میری زندگی کے بعد مسٹر ایکس از مائی ایگزیکٹر، اگر کسی وجہ سے مسٹر ایکس اویلیبل موجود نہیں ہے تو مسٹر وائی ول ٹیک اوور، وہ جو ہے وہ ایگزیکٹر ہوگا. should they present in same city again وہ یہ ریپیٹڈ ہے کہ یس بیٹر ہے کہ وہ سیم شہر میں ہوں، ایٹ لیسٹ سیم صوبے میں ہوں. کیونکہ جب آپ نے پروبیٹ پروسیس کے لیے جانا ہے تو ان کے ہو سکتا ہے ان کو بلایا جائے ان کے سگنیچر کی ویریفیکیشن کے لیے یا کچھ اور کمپلیکیشن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی.
एग्जीक्यूटर एंड विटनेस बी द सेम पर्सन नहीं, जो एग्जीक्यूटर और विटनेस सेम नहीं हो सकते। और आपको ये भी पहले जैनब ने बताया है कि विटनेसेस जो है वो आपके स्पाउसेस, आप मियाँ बीवी नहीं हो सकते, ठीक है, आपके बच्चे नहीं हो सकते जो कि बेनिफिशियरी हैं, और इसी तरह उन बच्चों के स्पाउसेस नहीं होंगे, बच्चों की अगर शादियां हुई उनकी आगे बीवियां या खामद वो भी विटनेसेस नहीं हो सकते। माय स्पाउस यस, योर आपकी बीवी जो है वो एग्जीक्यूटर तो हो सकती है, एग्जीक्यूटर या अटॉर्नी तो हो सकती है, लेकिन विटनेस गवाह नहीं हो सकती। व्हाट डज सी एंड कैन एग्जीक्यूटर में देखिए जी, विल आमतौर पर जो विल बनती हैं, जो हम विल बनाते हैं जो लीगली, उसमें आमतौर पर जो हमारी अपनी कम्युनिटी में जो स्पेशली साउथ एशियन में ट्रेंड है कि हम एग्जीक्यूटर को फ्री ब्रॉड पावर देते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर नहीं रखते कि ठीक है हमारी जिंदगी के बाद इस तरह हमारी जिंदगी के मुताबिक वो हमारी वसीयत के मुताबिक वो जायदाद को तकसीम कर दे, ठीक है जी। हो सकता है कि आप चाहते हैं कि जी मेरी $1 मिलियन प्रॉपर्टी है, मेरे मरने के बाद वो मेरा एग्जीक्यूटर से बेचेगा नहीं, उसको 10 साल के लिए, बच्चे मेरे छोटे हैं, 10 साल के लिए उसको चलाएगा, ठीक है। 10 साल के बाद जब वो उसकी वैल्यू 2 मिलियन हो जाएगी या कितनी भी हो जाएगी तो फिर बेचेगा। तो इस तरह की आप रिस्ट्रिक्शंस आप अपने एग्जीक्यूटर के ऊपर रख सकते हैं अगर आप चाहते हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं कि मेरे मरने के फौरन बाद जो भी मेरी जायदाद है उसमें से मेरे जो लोन्स है, कर्जे हैं, वो पे कर दिए जाएं, और बाकी जो है वो इस तरह मेरी मर्जी के मुताबिक तकसीम कर दी जाए। और व्हाट इफ एग्जीक्यूटर एंड विटनेस डाई, देखें वो विच इज वेरी अनयूजुअल, लेकिन ऐसा हो सकता है। विटनेस तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर एग्जीक्यूटर बिफोर आपकी जिंदगी से पहले डाई हो जाए, इसीलिए मैंने कहा कि 2 एग्जीक्यूटर हो। अगर एक किसी वजह से अपनी जिंदगी से पहले मर जाता है या अदरवाइज इस मुल्क से चला जाता है, अवेलेबल नहीं है, तो दूसरा एग्जीक्यूटर उसकी जगह ले लेगा। अच्छा, उसके बाद जो है कि आफ्टर आपने जब अपनी वसीयत बना ली है तो उसको कोर्ट में कोई जमा कराने की जरूरत नहीं है। वो वसीयत आपको अपने पास रखें, अपने लॉकर में रखें, अपने घर में रखें, लेकिन जरूर अपने वारसीन को, अपने एग्जीक्यूटर्स को, अपनी फैमिली को बताएं कि हमने वसीयत बनाई हुई है। ऐसा ना हो कि आपकी जिंदगी के बाद, आपके फोत हो जाने के बाद आपके वारसीन वो वसीयत ढूंढते रहे, वो वसीयत उनको मिले ना। ये बहुत बड़ी गलती है। जब आप वसीयत बना लें उसको अनाउंस करें, बताएं अपनी फैमिली में, अपने बच्चों को कि मैंने वसीयत बनाई हुई है, और बच्चों को पता हो। जैसे जब वसीयत बनाते हैं तो मेरे पास जब लोग आते हैं, हम इंटरव्यू करते हैं, तो हम एक लंबा क्वेश्चनर है जो उसको फिल करते हैं, जिसमें ये पूछते हैं लोगों से कि आपका कोई लॉकर बॉक्स है, कोई लॉक बॉक्स है किसी बैंक में, किस बैंक में, कौन सी ब्रांच है, या आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स घर में कहाँ रखते हैं। वो इसलिए कि फ्यूचर में अगर आपके वारसीन में से कोई हमसे रब्ता करे, वो पूछे कि आप मेरे पेरेंट्स के लॉयर थे, तो क्या आप हमें बता सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन, तो वी कैन डिस्क्लोज दैट इन्फॉर्मेशन। अदरवाइज दैट इन्फॉर्मेशन इज टोटली कॉन्फिडेंशियल, ठीक है जी। व्हाट इफ एग्जीक्यूटर और माय विल कंडक्ट्स फ्रॉड, देखें ये मुमकिन नहीं है, एग्जीक्यूटर आपका फ्रॉड नहीं कर सकता, दिस विच इज वेरी रेयर। एक तो ये है कि जो आप एग्जीक्यूटर अपॉइंट करते हैं, लेट्स से अगर आपने अपनी फैमिली के अलावा किसी को एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया है, तो ये एग्जीक्यूटर जो है ये एक लाइबिलिटी है सर, ये इट्स नॉट प्रिविलेज, ये जॉब है। बात कर मेरे पास फैमिलीज आती है, कहते हैं हमारे 2 बड़े बच्चे हैं, तो अगर इस बच्चे को एक्स को हमने एग्जीक्यूटर रखा तो वाई नाराज हो जाएगा। तो मैं उनको ये बताता हूँ कि ऐसी नहीं है, अपने बच्चों को बताएं कि ये प्रिविलेज नहीं है, इससे उन्हें कोई ज्यादा शेयर नहीं मिल जाना, ये बल्कि उन्होंने जॉब करनी है आपके मरने के बाद, ये एक लायबिलिटी है, उनको पूरे प्रोसेस से गुजरना है। तो अगर आपको फैमिली से बाहर किसी को अपॉइंट करते हैं तो आप उसकी कंपनसेशन भी रख सकते हैं। विल के अंदर क्लॉज होती है कि मेरा जो एग्जीक्यूटर है मेरे मरने के बाद ये जो काम सरासर अंजाम देगा उसके लिए इसको इतनी उजरत है, वरना लॉ में उसकी एक परसेंटेज दी हुई है ऑलरेडी, ठीक है, कैनेडियन लॉ में उसकी परसेंटेज दी हुई है, उस परसेंटेज के मुताबिक उसको कंपनसेशन अगर आप अलाउ करते हैं या अगर वो क्लेम करता है तो वो कंपनसेशन ले सकता है, विच इज वेरी नॉमिनल। तो नेक्स्ट जी आगे जो कंपोनेंट्स हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ विल के क्या अज्जा हैं, यह देखिए सबसे पहले विल बनाने वाले को साउंड माइंड होना चाहिए। जो मेरे एक बहुत बड़ा जो चैलेंज होता है विल का, जो कहते जी विल चैलेंज हो जाएगी कोर्ट में, विल बनाने वाला अगर साउंड माइंड नहीं है, अनस्टेबल है, उसको पता ही नहीं है कि मेरा, उसको अपने बारे में नहीं पता, उसको पता नहीं कि मेरी कितनी जायदाद है, उसको ये नहीं पता कि मेरी क्या ऑब्लिगेशंस है या मेरे बच्चों के क्या मसाइल हैं, ठीक है जी। तो वो अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो वो विल जो है वो चैलेंज, कोई भी बच्चा कल को उसकी जिंदगी के बाद चैलेंज कर सकता है, जी मेरे बाप ने या मेरे माँ ने या मेरे बड़े भाई ने विल बनाई थी, वो तो साउंड माइंड ही नहीं था, वो तो उसका तो स्टेट ऑफ माइंड ही नहीं था, उसने कैसे ये कर दिया, ये विल जो है ये विल जो है इट्स नॉट गुड। तो आप विल बनाने वाले को हम मेक श्योर करते हैं कि वो बंदा साउंड माइंड हो, उसको अपने एसेट्स का पता हो, उसको अपने बच्चों का पता हो, उसको सारे मामलात उसको पता हो।
اور फ्यूनरल एंड बरियल राइट्स, देखिए हमेशा मैं कहता हूँ अपने क्लाइंट्स को, ये आपकी मर्जी है, अगर आप बिल में इनको डालना चाहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे मरने के बाद मुझे मेरी डेड बॉडी को लेट से इंडिया ले जाए, पाकिस्तान ले जाए, या फलां कब्रिस्तान में दफनाना चाहिए, या इस तरह आपने ये रिचुअल्स करनी है, तो इसका विल में देने में का कोई फायदा नहीं है। उसकी रीजन ये है कि विल जब कोई मर्दा फोत हो जाता है तो फौरी तौर पे कोई बंदा विल नहीं देखता, ठीक है, बंदे लोग अपनी परेशानी में होते हैं, वारसीन, वो तो बहुत बाद की बात है जब विल का जिक्र आता है, तो फौरी तौर पे कोई विल नहीं देखेगा कि क्या मेरे वालिदैन की क्या ख्वाहिश है। बेटर है, बेहतर है अगर आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश है अपने बरियल के बारे में, अपने बच्चों को, अपने लवाकिन को, अपने बहन भाइयों को ज़बानी अपनी ज़िंदगी में बताएं कि जी मेरी अगर ज़िंदगी के बाद, मेरे मरने के बाद आपने इस तरह करना है। उसको विल में लिखने से बेहतर है कि आप उनको ज़बानी अपने बच्चों को, लवाकिन को बताएं। अगेन ये चीज़ें वही एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर, ये सेम चीज़ है। कस्टडी ऑफ माइनर चिल्ड्रन की बात हो गई है कि हमें अगर छोटे बच्चे हैं 18 साल से, उनके लिए हमें गार्डियन चाहिए। पावर ऑफ अटॉर्नी डिफरेंट थिंग है, पावर ऑफ अटॉर्नी जो है विल दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन आपको बता देता हूँ पावर ऑफ अटॉर्नी आप अपनी ज़िंदगी में, अगर लेट्स से आप कनाडा में रहते हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं, किसी कंट्री में जा रहे हैं, आपकी यहाँ पे जायदाद है, आप चाहते हैं कि मैं पता नहीं 6 महीने बाद आऊँगा या साल बाद आऊँगा, किसी बच्चे को या बीवी को आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे जाते हैं कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम इस प्रॉपर्टी से डील कर सकती हो। इसी तरह पावर ऑफ अटॉर्नी मैं हमेशा कहता हूँ अपने एल्डरली क्लाइंट्स को, बूढ़े जो क्लाइंट्स हैं, कि आपकी मेडिकल केयर की पावर ऑफ अटॉर्नी हो। अल्लाह न करे अगर आप ऐसे सिक हो जाएं, इतने बीमार हो जाएं कि आप इस हालत में नहीं है कि अपने डॉक्टर को, अपने फिजिशियन को कोई हदायत दे सके, या आप मशीनों पर चले जाते हैं, आप नहीं चाहते कि आपको मशीनों पर रखा जाए, तो उसके लिए आपको मेडिकल केयर की पावर ऑफ अटॉर्नी बनानी है। किसी बड़े बेटे को या बड़े भाई को या बहन को, किसी भी फ्रेंड को उसमें अटॉर्नी बनाएं कि ऐसी अगर सूरत हाल आ जाए तो मेरे बिहाफ पे वो फैसला करेगा। विल जो है वो डॉक्यूमेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके मरने के बाद इफेक्टिव होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी आपकी जिंदगी में, अगर आप जगह कनाडा में मौजूद नहीं है, या किसी जगह जा रहे थे जहाँ मौजूद नहीं है, या आप अनसाउंड माइंड हो गए हैं, अनकॉन्शियस हो गए हैं, कोई आपके बिहाफ पे डिसीजन ले सके। एडिशनल इंस्ट्रक्शन डायरेक्टिव, वही बात आ गई इसमें, एज मच एज यू वांट, इट्स अप टू यू। चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन देखें, ज़ैनब ने पहले बताया कि यहाँ पे अगर आप अपनी विल में, बहुत ट्रेंड है, लोग फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, चैरिटीज हम मुसलमानों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के बाद आपकी जायदाद में से खास हिस्सा किसी मस्जिद को जाना चाहिए, ठीक है जी, किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को जाना चाहिए, तो आप विल में मेंशन कर सकते हैं कि मेरी जायदाद का वसीयत इतना हिस्सा फलां मस्जिद को जाएगा, या फलां चर्च, वट एवर इज योर, या फलां हॉस्पिटल को जाएगा, ठीक है जी। और लोन्स ऑटोमेटिक देखें, किसी भी जिंदगी, किसी भी इंसान की फौत के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसको हम कहते हैं इंग्लिश में एस्टेट, तो एस्टेट जो होती है वो हमेशा जो है उसके ऊपर जो है डेट भी हो सकती है। जैसे घर आपका, तो घर के ऊपर मॉर्गेज है, तो ऑब्वियसली जब आपकी विल जब प्रोबेट हो जाएगी तो उसके बाद उसमें से जो मॉर्गेज का अमाउंट है वो निकलेगी, जो बाकी बचेगा वो चीज डिस्ट्रीब्यूट होगी। लोन पहले, जितने भी लोन होंगे वो पहले पे होंगे। इसी तरह प्रॉपर्टीज है, बैंक अकाउंट्स हैं, अगर आपके कोई बैंक अकाउंट्स वगैरह जॉइंट है, मियाँ बीवी के जॉइंट अकाउंट है, उसके लिए विल की जरूरत नहीं है, या बच्चों के साथ जॉइंट अकाउंट है, वो आपकी जिंदगी के बाद ऑटोमेटिकली आपके बच्चों को ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है जी। और आगे जी प्लीज जी, तो अब हम लाइव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। ब्रेक 2 है हमारी, तो इसमें जो अभी तक हमें लाइव क्वेश्चन आया है जी, कैन द एग्जीक्यूटिव बी फ्रॉम फैमिली? जी बिल्कुल हो सकता है जी। आपका कोई बड़ा बेटा, कोई भाई बहन जो समझते हैं 18 साल से ऊपर है, वो आपका एग्जीक्यूटिव आपको विल में उसको रख सकते हैं आप। यस, एग्जीक्यूटिव एंड गार्डियन बिल्कुल हो सकते हैं, आपके एग्जीक्यूटिव और गार्डियन सेम पर्सन हो सकते हैं, इसमें कोई जी। हेलो, यस, Yeah, can everybody go on mute, please? We are only taking the chat questions. Jazakallah. Thank you. Sorry, brother Malik, continue. Okay. So can adult son or daughter can be witness from a will? नहीं जी, आपके जो बेनिफिशरीज हैं, जो वारसीन हैं, जिनके आप वसीयत करके जा रहे हैं, वो विटनेसेस नहीं हो सकते जी। दिस इज हाई, इट इज अ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये कभी भी नहीं हो सकता। कैन वी अपॉइंट मल्टीपल गार्डियन? बिल्कुल कर सकते हैं आप, लेकिन अगेन वो मैंने पहले जैसे बात की, जैसे अगर आप मल्टीपल एग्जीक्यूटर होंगे, देखिए मल्टीपल गार्डियन में प्रॉब्लम क्या होगा, दो, एक बहन को, एक बीवी कहती है कि मेरा भाई होगा गार्डियन, खामन कहता है कि मेरी बहन होगी गार्डियन, दो अपॉइंट कर देते हैं, तो कल को आपकी जिंदगी के बाद बच्चों की परवरिश होनी है, बच्चों की तरबियत होनी है, तो दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड, दोनों एक चीज पे मुत्फिक हो सकेंगे? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपके बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी अगर आपको दो डिफरेंट बंदे गार्डियन अपॉइंट कर देते हैं।
तो वो दोनों, एक की मर्जी होगी कि बच्चे जो है वो कैथलिक स्कूल में जाए, दूसरे की मर्जी के बच्चे TTSP स्कूल में जाए। तो कभी भी ऐसा ना करें, आप गार्डियन एक ही रखें, दूसरे को अल्टरनेट कर दें, क्योंकि दो बंदे एक ही पॉइंट पे मुतफिक होने का बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो आपके बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो फिर जब ऑब्वियसली फोर्थ होने के बाद, क्योंकि वो उस गार्डियन ने कोर्ट से कंफर्म होना है विद इन 90 डेज, तो कोर्ट जो है वो अगेन इज अथॉरिटी के वो whether they should be confirmed or not। और अडल्ट सन एंड डॉटर नहीं, वो अगेन वही बात है कि वो नहीं हो सकते, वो विटनेस नहीं हो सकते। इफ विल इन लॉकर मेक श्योर नेम ऑफ एग्जीक्यूटर सम अदर पर्सन शुड हैव एक्सेस, नहीं ऐसी नहीं बात, लॉकर आपका पर्सनल है, आप उनको एक्सेस नहीं देनी आपने डेफिनेटली उनको बताना जरूर है कि मैंने आपको एग्जीक्यूटर या अटॉर्नी आपको अपॉइंट किया हुआ है। तो आपके बच्चों को पता हो, कि आपका लॉकर कहाँ पे, आपके बैंक अकाउंट्स कहाँ हैं, या आप घर में कहाँ जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। तो ऑब्वियसली एक थर्ड पर्सन को तो आपको उसको एक्सेस नहीं देनी चाहिए, चाहे आपके वो बच्चा ही क्यों ना हो। अगर आपने अपने बच्चों का विल में मेंशन किया हुआ है, तो आप नहीं चाहते आपको जिंदगी में पता चले कि आपके बच्चे जाने कि किसको आपने क्या दिया है, कैसे दिया है। लेकिन उनको पता हो कि आपकी विल कहाँ, फलां लॉकर में पड़ी हुई है, फलां जगह पड़ी हुई है, चाबी आपके पास है। व्हाट हैपेंस इफ आई डिजिग्नेट माय वाइफ एज बेनिफिशियरी। देखिए RESP में अगर आप अपनी वाइफ को डेजिग्नेट करते हैं बेनिफिशियरी, तो ऑब्वियसली वो RESP आपकी वाइफ को ट्रांसफर हो जाएगी, उसके लिए विल की जरूरत नहीं है। जो आपने बात की इक्वलाइजेशन की, इक्वलाइजेशन वो जो चीज तो आपने बेनिफिशियरी अपॉइंट कर दी आपकी जिंदगी में किसी भी बैंक अकाउंट्स का या किसी भी बेनिफिट प्लान का, वो तो डायरेक्टली उसकी होगी, उसका तल्लक नहीं है आपकी स्टेट से। ठीक है, वो आपकी स्टेट से निकल गई, दैट्स कॉल्ड स्टेट प्लानिंग, वो आपने स्टेट से निकाल दी। जो उसके अलावा चीजें होंगी उसमें इक्वलाइजेशन का होगा, अख्तियार होगा उसको। यस ब्रदर अदनान। जज़ाकल्लाह। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। जी, तो आगे चल के हम जी व्हाट्स द विल एग्जीक्यूशन प्रोसेस। देखिए विल एग्जीक्यूशन प्रोसेस, अब ये जो बात है यहाँ पे मैं बात करूंगा प्रोबेट की। प्रोबेट एक प्रोसेस है, आप इसको ऐसे ले लें, अगर मैं इसे उर्दू में डिफाइन करूँ तो उसकी तस्दीक होनी है कि जो विल बनी है ये विल ठीक थी, क्या इसको आगे इस विल को इफेक्टिव होना चाहिए, तो उसको कहते हैं प्रोबेट प्रोसेस। प्रोबेट प्रोसेस क्या है, जब आपकी विल होती है, कोई बंदे की विल है, वो बंदा फोत हो जाता है, उसके बाद वो विल प्रोबेट के लिए सुपीरियर कोर्ट ऑफ ओंटारियो में या जिस भी सूबे में रहते हैं उसको सूबे की सुपीरियर कोर्ट में जानी है। वो एक प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व है। ये प्रोबेट प्रोसेस के लिए ऑब्वियसली देखें, यहाँ मैं बताऊंगा, जैसे कि ब्रदर अदनान ने, ब्रदर अमीत पाशा साहब ने भाई क्लियर किया है कि ये दिस सेमिनार का मकसद हरगिज नहीं है वो किसी लॉयर को प्रमोट कर रहे हैं, और मेरा भी हरगिज मकसद नहीं है सिवाय इसके कि मैं अपनी कम्युनिटी की खिदमत करूं। जो अल्लाह ताला ने आपके रिज़्क आपके हिस्से में लिखा है वो बाय डिफॉल्ट आपको मिलना है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे आप सर्टन प्रोफेशन को बाईपास नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोबेट जो प्रोसेस है वो इट हैज टू बी थ्रू लॉयर्स, यू कैन नॉट डू ऑन योर ओन, इट्स सच अ टीडियस प्रोसेस, लेंथी प्रोसेस। और प्रोबेट प्रोसेस क्या होता है कि विल हर दो सूरत में आपकी विल है या नहीं है, प्रोबेट प्रोसेस होना है थ्रू लॉयर्स इन द सुपीरियर कोर्ट ऑफ ओंटारियो। उसके नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनने हैं। अगर विल नहीं है तो प्रोबेट प्रोसेस बड़ा मुश्किल है, लेंथी है, नामुमकिन कोई चीज नहीं होती, हर चीज हो जाती है। अगर विल है तो प्रोबेट प्रोसेस इज वेरी इजी, मतलब कंपैरेटिवली इजी टू नो कि अगर आपकी विल नहीं है तो वो कोर्ट तस्दीक करेगी, सब कुछ चेक करेगी, विल ठीक बनी हुई है, विटनेसेस ठीक हैं, बंदे का कोई और इशू, टेस्टामेंट्री कैपेसिटी, बंदा साउंड माइंड था, डिफरेंट प्रोसेस है। वो सारा प्रोसेस करके कोर्ट जो है, जो आपका एग्जीक्यूटर है, जो जिसको आपने विल में एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया है, उसको कोर्ट जो है फिर स्टेट ट्रस्टी अपॉइंट करेगी, वर्ल्ड है स्टेट ट्रस्टी। जब प्रोबेट प्रोसेस मुकम्मल होता है तो कोर्ट आपके एग्जीक्यूटर को स्टेट ट्रस्टी अपॉइंट करेगी। ठीक है भाई, ये तुम्हारा स्टेट ट्रस्टी का सर्टिफिकेट है, नो यू हैव बीन लीगली अपॉइंटेड एज अ स्टेट ट्रस्टी। अब तुम जाओ मरने वाले की ख्वाहिश के मुताबिक जो है जो प्रॉपर्टी है वो डिवाइड करो। लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले जितने भी क्रेडिटर्स हैं स्टेट के ऊपर, जो लोन है, जो टैक्सेस हैं या कोई मोर्गेज है, वो पहले पे होंगे। जो बचेगा वो मरने वाले की ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो आगे वो जो है उसको तकसीम करेगा। ये जो टाइम जो नॉर्मल प्रोबेट प्रोसेस है जी, वो 4 से 6 महीने लग जाते हैं कनाडा में, 4 से 6 महीने लग जाते हैं प्रोबेट प्रोसेस को कनाडा में, यहाँ जो आप सारा प्रोसेस करते हैं। और ये भी याद रखें, जब आप प्रोबेट के लिए जाते हैं तो आपकी स्टेट की वैल्यू जो है वो मालूम की जाती है। आपका घर है, बिजनेस है, बैंक अकाउंट्स हैं, वो सब टोटल वैल्यू जो है वो स्टेट की, उसमें से
लोन निकाले जाते हैं, कोई घर के ऊपर मोर्गेज है या कोई बैंक क्रेडिट कार्ड है, जो नेट बचती है जो वैल्यू, उसके ऊपर आपने गवर्नमेंट का टैक्स भी देना है, विच इज कॉल्ड एस्टेट टैक्स, विच इज ऑलमोस्ट 1.5% ऑफ स्टेट। अगेन दोबारा तो बता देता हूँ कि एस्टेट जो है वो मरने वाले की प्रॉपर्टी को कहते हैं, और जो नेट ग्रास स्टेट जो होती है उसमें कर्जे भी शामिल होते हैं, जैसे घर है, घर के ऊपर मोर्गेज है, लेकिन उसमें से आपने लोन कर्जे निकाल के जो नेट स्टेट बचेगी, नेट स्टेट के ऊपर आपने एस्टेट टैक्स देना है। जब आपने प्रोबेट प्रोसेस के लिए कोर्ट में अप्लाई करना है तो उसके साथ चेक साथ जाएगा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नाम बनता है, और वो जो तकरीबन 1.5%। इसे देखिए, अगर आपकी RESP 2 लाख की, आप उसमें बेनिफिशियरी अपॉइंट कर दे अपनी बीवी को, बेटी को या बेटे को, तो वो तो आपके स्टेट से निकल गई। दिस इज कॉल्ड स्टेट प्लानिंग। उस पर आपने स्टेट टैक्स बचा लिया। मैं हमेशा कहता हूँ जब मियाँ बीवी यहाँ पे घर खरीदते हैं तो जॉइंट टेनेंट हो, अकाउंट्स जॉइंट टेनेंट रखें, जितना मुमकिन हो आप अपनी स्टेट प्लानिंग कर सकते हैं आप, और जो है आप टैक्सेस को, स्टेट टैक्स को बचा सकते हैं। ठीक है जी। और ब्रदर अदनान जी, को भी अब हम जो है वो लाइव क्वेश्चन के जो है जी लाइव क्वेश्चन एक तरफ जाते हैं हम। हाउ ऑफन शुड यू अपडेट योर विल? इसका जी वही जवाब है जी कि आप जब भी कोई आपकी कोई मेजर चेंजिंग आती है सर्कमस्टांसेस में, ठीक है जी, जैसे कि आप डिवोर्स हो जाती है, या आपकी स्पाउस कोई फोत हो जाता है, या आप दोबारा शादी कर लेते हैं, कोई नया बच्चा पैदा हो जाता है, आपके फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं वो बहुत से सिग्निफिकेंट चेंजिंग उनमें आ जाती है। ठीक है जी। तो उस सूरत में आपको विल को अपडेट करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक दफ़ा विल बना दी है तो वो ऑल टाइम के लिए ठीक है। जब सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, हालात चेंज होते हैं सर्टन, तो उसमें आपने विल को अपडेट भी करना है। या आप उसको अपडेट कर सकते हैं, या आप नई विल बना सकते हैं। जब आप नई विल बनाते हैं, जैसे हम जब नई विल बनाते हैं तो उसमें मेंशन होता है पहले पैराग्राफ में कि पिछली तमाम विल अगर कोई भी है वो खत्म होगी। अब ये नई विल जो है ये इफेक्टिव है। ठीक है जी। इफ आई हैव सेट अप माय विल थ्रू अ क्रिमिनल लॉ कैन आई इनकॉर्पोरेट? देखिए वही बात आ गई कि इस्लामिक विल, आपको कोई नहीं रोकता कि आपकी अपनी जायदाद है, आप वसीयत में जो मर्जी इस्लामिक विल, कोई नोबडी कैन स्टॉप यू। लेकिन जो मुल्क के कानून है, जो इस लैंड के कानून है, उनको ओवरराइड नहीं कर सकते। दिस इज नॉट इस्लामिक कंट्री। वी लिव इन, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लिविंग इन अ वेरी ब्लेस्ड कंट्री, वेरी गुड कंट्री। दे डोंट स्टॉप अस। लेकिन ये नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनके कानून को ओवरराइड करें। कुछ हर मुल्क को चलाने के अपने कानून ज़ाब्ते हैं, उनको आप ओवरराइड नहीं कर सकते। जिसमें मैंने बताया कि 2 बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो आप बीवी का हिस्सा जो है एक खास उन्होंने कर दिया है। सॉरी टू इंटरप्ट। अगर कोई स्क्रीन पे राइट कर रहा है बाय मिस्टेक, सो प्लीज डोंट डू इट, एल्स वी हैव टू रिमूव यू। जज़ाकल्लाह। तो वो ये है कि आप जो ऐसी चीजें हैं, जैसे इसी तरह एक विल को बड़ा चैलेंज होता है डिपेंडेंट चाइल्ड का। मैंने पहले जिक्र नहीं शायद किया कि अगर आपके 5 बच्चे हैं, एक बच्चा आपका अल्लाह न करे माजूर है, या किसी वजह से वो कमाई नहीं करता, वो आप पे डिपेंडेंट है, आपके मरने फोत होने तक वो बच्चा पे डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, तो अगर आप 5 बच्चों के लिए इक्वली छोड़ जाते हैं तो वो जो 5वां बच्चा जो डिपेंडेंट है वो विल को चैलेंज कर सकता है। ठीक है, इस्लामिकली तो आप कहेंगे ठीक है जी 2 बच्चों का ये हिस्सा है, बेटी का ये हिस्सा है। लेकिन जो डिपेंडेंट चाइल्ड है, मुल्क के कानून के मुताबिक वो चैलेंज कर सकता है कि नहीं जी मैं तो डिपेंडेंट था, मेरे तो बाकी बहन भाई तो वो तो ठीक थे, मेरा तो मैं माजूर था, या ये मसला था, मेरे माँ बाप को मेरे लिए स्पेशल शेयर देना था। तो ये सक्सेशन लॉ रिफॉर्म एक्ट जो यहाँ का कानून है वो ये उसको राइट देता है। तो इस्लामिक बिल आपको को बनाने से रोकता नहीं है, लेकिन सिर्फ आपने देखना ये है कि इस्लामिक बिल बनाते हुए जो मुल्क के कानून है जो उनको आप ओवरराइड नहीं कर सकते। बाकी आप करें, आपकी जायदाद है, जिस तरह मर्जी करें, कानून आपको इजाजत देता है, लेकिन कानून ये इजाजत नहीं देता कि आप जो यहाँ के कानून है उनको आप ब्रेक करें। इफ प्रोबेट रिक्वायर्स ओरिजिनल विल, यस, जब आपने प्रोबेट के लिए जाना है तो कोर्ट ओरिजिनल विल मांगती है। ये बड़ी दफा मेरे साथ हो चुका है, 2-3 दफा हमने प्रोबेट के लिए अप्लाई किया, कोर्ट से वापस वो उनका आ गया जी कि आपकी जो विल है ये ओरिजिनल नहीं है, हमें अनमार्क्ड ओरिजिनल विल चाहिए। और जब उनसे पूछा जी जो हमें तो पता ही नहीं जी विल किधर है, तो इस इशू आप जो ओरिजिनल विल है वो संभाल के रखें। प्रोबेट के लिए हमेशा कोर्ट ओरिजिनल विल मांगती है, डेथ सर्टिफिकेट मांगती है, स्टेट टैक्स का चेक मांगती है, ठीक है, और बाकी नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं। If you name a beneficiary in a bank account investment by mistake appoint another person in the will, what instruction will prevail? देखें, अगर बैंक अकाउंट का बेनिफिशियरी ऐसे होता है ना कि आपको जॉइंट अकाउंट किसी बच्चे के साथ है, किसी जवान बच्चे के साथ, बड़े बच्चे के साथ, तो वो उससे वो अज्यूम किया जाता है, वो हम तसव्वुर ये किया जाता है कि आप उस बच्चे को आप चाहते हैं कि जिंदगी के बाद उसको वो ट्रांसफर हो जाए।
اگر اگر آپ اپنے نام پہ اکاؤنٹ ہے تو آپ ظاہری بات ہے اس کو تھرو ول کریں گے، میرے ول کے بعد میرے اکاؤنٹ میں جو پیسے پڑے ہیں ان کی تقسیم اس طرح ہونی ہے. ٹھیک ہے جی. جی بردر نام نیکسٹ سلائڈس. Yeah, I think we can go next. Brother Hamid. اچھا جی، ہاؤ ٹو میک ول مور اتھینٹک ریکگنائزیبل. یہ اس پہ بہت ہمیں تفصیل سے پہلے بات میں بھی کر چکا ہوں، زینب بھی کر چکی ہے کہ سرٹن فارمیلٹیز ہم نے کرنی ہے پوری، کہ ول پراپرلی وٹنسڈ ہو، بنانے والے کی مینٹل کیپیسٹی ہو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو آپ کو اپنے ایسٹس کا پتہ ہو اچھی طرح سے. ٹھیک ہے جی. اور اگر یہ اسی طرح اگر آپ نے ملک کے جو لینڈ آف لاز آف دا لینڈ ہیں ان کو اوور رائڈ نہ کیا ہو، تو اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو آپ کی ول جو ہے وہ اتھینٹک ہے. اور یہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ ول کو تھرو پروبیٹ پروسیس جانا ہے کورٹ کے، اس کو آپ کے کسی زندگی کے بعد ول کو جو ہے وہ کورٹ نے ویریفائی کرنا ہے بفور اٹ ٹیکس افیکٹ. ڈو آئی مسٹ ہیو اے لائر. دیکھیں اس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، ول ہاتھ سے بھی آپ بنا سکتے ہیں. جیسے کہ برادر حمید اور برادر عدنان ماشاء اللہ کی کاوش کو میں سراہتا ہوں کہ اتنے سے یہ کام کر رہے ہیں کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے، کہ ول ان کے کافی ٹیمپلیٹس ہیں مسجد کے جو پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کے ریسورسز ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں. سر چند باتوں کا خیال رکھیں ول بناتے ہوئے کہ آپ کو ملک کے قانون کا پتہ کون کون سے قانون اس کو افیکٹ کرتے ہیں، اس کی کیا فارمیلٹیز ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا ایسا نہ کوئی ول میں آپ بعض کا ایسا ہوتا ہے آپ ول میں لکھ جاتے ہیں جی میرے فلاں بچے کو یہ فلاں چیز ملنی چاہیے اگر وہ شادی نہ کرے یا یہ فلاں کام نہ کرے. تو کوئی ایسا کام نہیں جو پبلک پالیسی جو ہوتی ہے جیسے وہ امورل کو ایسی بات نہ ہو. ٹھیک ہے. پراپرلی وٹنسڈ ہو اور آپ کو پتہ ہو اپنے ایسٹس کا، آپ نے فیملی لا ایکٹ کا، سکسیشن لا ریفارم ایکٹ کا، اگر آپ اللہ نہ کرے کوئی بچہ آپ کا کوئی ڈیپینڈنٹ ہے کوئی معذور ہے اس کا پراپر خیال رکھا ہو، تو پھر آپ کی ول کبھی بھی چیلنج نہیں ہوگی چاہے وہ اسلامک ہے یا کہ نہیں ہے. لائر دیکھیں آبویسلی ہر بندے جس کا کام اس کو ساجے، اردو کی مثال ہے، تو جس کا کام اس کو ساجے اس لیے کہا گیا ہے کہ جس کا جو کام اس کو کام وہ اس اپنے کام کو بہتر سمجھتا ہے. آبویسلی ہم لائر ہیں، ہم آپ سے بیٹر ٹرینڈ ہیں، ہمیں کچھ چیزوں کا آپ سے زیادہ پتہ ہے. ڈاکٹر دیکھیں ڈاکٹر کے پاس ہم کیوں جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ڈاکٹر ہمیں ہماری باڈی کو ہم سے ڈاکٹر سمجھتا ہے. تو اگر آپ گھر بیٹھے ہی روزانہ پیراسیٹامول کھا لیں تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئک ریلیف مل جائے، لیکن لانگر رن میں آپ کے پیٹ میں درد ہو جائے، کوئی اور کمپلیکیشنز ہو جائیں. تو آبویسلی لائر بیٹر ٹرینڈ ہے، آپ کو بیٹر ایڈوائز کر سکتے ہیں اگر آپ تھرو لائرز بناتے ہیں تو اٹس آلویز گڈ. لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ خود نہیں کر سکتے. ول نوٹرائزیشن دیکھیں ول نوٹرائزیشن یہی ہے. نوٹری بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ ہم اوریجنل کاپی کو جو ہے فوٹو کاپی جو ہے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں اوریجنل دیکھ کے. تو اگر آپ کے پاس اوریجنل ہے تو آپ نے اس کی 2-3 کاپیز بنائی ہیں تو اس کو آپ نوٹرائز کروا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے کہ 3-4 کاپی بن گئی آپ نے آگے پیچھے رکھ دی ہیں یا کسی کو دے دی ہیں. دس از واٹ یو کین ڈو. لیکن ول نوٹرائزیشن کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ول آپ کی ویلڈ ہو گئی ہے، لیگل ہو گئی ہے. اگر اس کے اندر لیگل کمپلیکیشنز ہیں، لیگل امپلیفیکیشن ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ میرے نوٹری کرنے سے کسی لائر کے نوٹری کرنے سے اس لائر کی ذمہ داری ہو گئی ہے اور ول وہ ویلڈ ہو گئی. ایسا ہرگز نہیں ہے. از ول ویلڈ بیک ہوم؟ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ ہر ملک کا اپنا قانون ہے. بہتر ہے کہ آپ اس ملک کے قانون کے مطابق بل بنائیں. کینیڈا میں ہے تو کینیڈا کے قانون کے مطابق، امریکہ میں تو امریکہ کے قانون کے مطابق، پاکستان میں تو پاکستان کے قانون. جی نیکسٹ سلائیڈ. ملک صاحب پلیز گو اہیڈ. جی نیکسٹ. اچھا اٹس آلویز گڈ جی اگر آپ کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے. یہ بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو فوری طور پہ جو پرابلم ہوتا ہے وہ بینک اکاؤنٹس کا ہوتا ہے. بینک اکاؤنٹ سنگل نیم پہ ہوتے ہیں تو آپ کی ایکسیس نہیں رہتی، تو بینک آپ کو کہتے ہیں جی اب آپ کا اکاؤنٹ فریز ہو گیا، اب آپ جائیں لائر کے پاس جائیں اور پہلے پروبیٹ پروسیس کریں تو پھر یہ اکاؤنٹس جو ہے ہم ریلیز کریں گے. اگر وہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہوگا تو آٹومیٹیکلی جو رائٹ آف سروائورشپ ہوتا ہے، جو بندہ میاں بیوی میں سے اگر ایک فوت ہو گیا دوسرا جو ہے اس کو وہ رن کر سکتا ہے. اسی طرح کوئی بھی چیز جوائنٹ ٹیننسی میں ہے، گھر ہے، اگر جوائنٹ ہے تو ایک کے مرنے کے بعد دوسرا آٹومیٹکلی اس کا اونر بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح کوئی بینیفٹس پلان ہے آپ کا، RESP RREF ہے، کچھ بھی ہے، ڈیتھ بینیفٹس ہیں، انشورنس ہے، اس میں اگر آپ بینیفیشری ضرور اپوائنٹ کریں آٹومیٹکلی اس بینیفیشری کو وہ چیز جو ہے ٹرانسفر ہو جائے گی، آپ کو ول کی ضرورت نہیں ہے. باقی دیکھیں ایوری کیس از ڈفرینٹ، ایوری کیس از ڈفرینٹ. کسی ایک کا کیس دوسرے کیس سے بعض اوقات نہیں ملتا. ٹھیک ہے جی. تو وہ کیس اسپیسیفک جو ہے وہ ایڈوائس جو ہے میں تبھی دے سکتا ہوں، کوئی بھی لائر تب بھی دے سکتا ہے جب آپ اس کو ملیں، اس کے ساتھ بیٹھے وہ تمام آپ کا انٹرویو کرے تو دین ہی اور شی کین گیو یو اوپینین. کنسلٹ ود اسلامک اسکالر، یس. اگر آپ اسلامک میں ایم ناٹ اسلامک اتھارٹی اینڈ اسلامک ول، برادر امام اسماعیل already
انہوں نے آپ کو کافی ماشاءاللہ وضاحت سے اس بارے میں بتا دیا ہے کہ اسلامک ول کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اور کیوں ضرورت ہے. تو وہ اس کے لیے بیٹر ہے کہ آپ کسی اسلامک اسکالر کو جیسے یوسف بیداد صاحب ہیں, بردر اسماعیل ہیں, بردر عدنان ہے, بردر حمید پاشا ہے, تو اگر آپ ان کی رہنمائی لیں کیونکہ انہوں نے کافی اس پہ ورک کیا ہوا ہے تو ان کے تو آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ اسلامک ول کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. جی نیکسٹ سلائیڈ. جی اب ہم لائیو کوشچن بریک جو ہے ہماری 4 کی طرف چلتے ہیں جی کہ سنہ ڈسٹریبیوشن گوئنگ ٹو اگینسٹ دا لا آف دا لینڈ وڈ کینیڈین کورٹ ایکسپٹ. دیکھیں وہی بات پھر آ گئی کہ میں نے کہا کہ یہ اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, یہ کینیڈا ہے, یہ ملٹی کلچرل کنٹری ہے, یہاں پہ سینکڑوں جو ہے وہ سیکٹس ہیں اور ریلیجنز ہیں, وہ کسی ایک کو ظاہر پریفر نہیں, آبویسلی پریویلنگ لا جو ہے جو لا ہے ان کا اس کے مطابق چلیں گے, وہ دے آر ناٹ باؤنڈ, دے آر ناٹ فورس ٹو گیو افیکٹ ٹو سنہ ڈسٹریبیوشن, ٹھیک ہے جی. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو سنہ ڈسٹریبیوشن سے کوئی روکتا نہیں ہے ایز لانگ ایز آپ کچھ سرٹن قانون ان کا خیال رکھ سکیں. آپ ایک کوشچن ہے زینب خان کے لیے, میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. زینب میرے خیال میں ان کی جہاں تھا وہ جا چکی ہیں کہ ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ول. دیکھیں جی جو ول جو ہے سمپل ول جو ہوتی ہے, جیسے یوزلی جو ہے ہم لوگ جو ہوتے ہیں جو مڈل کلاس ہماری سمپل ول ہوتی ہیں, اتنے کمپلیکس ایسٹ سے کمپلیکس نیچر نہیں ہوتی, تو جو ہماری یوزل فیس جو ہے جی وہ ول کی جو ہے وہ $1000 ہے, بہت ہسبینڈ اینڈ وائف. ول ایک نہیں ہوتی, دونوں کی ہسبینڈ اینڈ وائف کی الگ الگ ول ہوتی ہے, جس از کالڈ مرر ول. تو اس کے لیے ہم $1000 چارج کرتے ہیں. اگر کوئی ایک ول ہو اس کے لیے ہمارا $400 اس کے لیے ہے. اگین اس ڈپینڈز, کیس ٹو کیس از ڈفرینٹ, ٹھیک ہے جی. تو اسلامک ول جو ہے جی وہ تو اسلامک اسکالر آپ کو بتا سکتے ہیں. میرے خیال میں دس از فری آف کاسٹ. اسلامک ول کا جو پروسیس انہوں نے سارا رکھا ہوا ہے اس کے لیے کوئی آپ کو کاسٹ کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ کو اس کے لیے گائیڈنس بھی برادر حمید اور برادر عدنان آپ کو دے سکتے ہیں. ایک میں وڈو ہوں جی کہ ایک سوال ہے جی کہ میرے کوئی سبلنگ نہیں ہے تو ہو ول بی مائی وٹنس. دیکھیں یعنی کوئی وٹنس, کوئی آپ کا کوئی محلے دار, کوئی نیبر, کوئی فیملی فرینڈ, کوئی بھی وٹنس ہو سکتا ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ جو آپ کا بینیفیشری ہو. کسی آپ ہوتا ہے آپ کسی فیملی فرینڈ کو بینیفیشری بنانا چاہتے ہوں, میرا بہت اچھا دوست, میں چاہتا ہوں کہ میرے دوست کو بھی کچھ اس میں ملے, تو وہ وٹنس نہیں ہو سکتا. واٹ از اپریکسیمیٹ فیس فار پروبیشن. ہاں جی پروبیشن کی جو فیس ہے جی دیکھیں جی, پہلے تو بات ہے پروبیشن جو ہوتی ہے پروبیٹ پروسیس, اسٹیٹ ٹیکس دینا ہے آپ نے. اگر آپ کا مرنے والے کی اسٹیٹ کی مالیت ہے $1,00,000, اس کے اوپر مورگیج ہے لیٹ سے یا کوئی قرضے ہیں $50,000, تو نیٹ ایسٹ بنا $50,000, تو $50,000 کے اوپر آپ دیں گے اسٹیٹ ٹیکس جو ایٹ لیسٹ 1.5% ہے, وہ چیک ساتھ جائے گا. ایز فار کنسرن ود دا لائر فیس, اگین ڈپینڈز کہ وہ جو پروویٹ پروسیس ہے ود ول ہے یا وداؤٹ ول, ٹھیک ہے جی. اس کے لیے آپ مجھے الگ سے آپ میری ای میلز ہیں, میرے نمبرز ہیں, مجھے یا زینب کسی کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں, یا ای میل کر سکتے ہیں, فون کر سکتے ہیں, تو ہم وہ کیس اسپیسیفک سینیریو وی کین ڈسکس. is in the will can RSP be transferred to offspring to avoid. دیکھیں RSP جو ہے وہ ٹرانسفر تب بھی ہوگی اس میں اگر بینیفیشری ہے. اگر بینیفیشری ہے تو ڈائریکٹ ٹرانسفر ہو جائے گی, ادروائز RSP تمام آپ کی اسٹیٹ کا حصہ بن جائے گی. تو جو آپ نے اس کی اسٹیٹ کی ڈسٹریبیوشن پلان, جو ڈسٹریبیوشن پلان دیا ہے اس کے مطابق وہ تمام اسٹیٹ جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوگی. اس کو لیکویڈیٹ کرنے کے بعد ظاہر گھر ہے تو گھر میں سے مورگیج نکلے گی, گھر بکے گا تو لیکویڈیٹ ہوگا تو اس کو آگے تقسیم ہوگا نا. ہو سکتا ہے وہ 2 بچے ہیں, ایک بچہ کہتا ہے جی میں بائی آؤٹ کر لیتا ہوں, تمہارا حصہ ہے تو میرا حصہ میرے سے کیش لے لو, یہ گھر میں نام کر دو. تو اٹ کوڈ بی مینی تھنگس. واٹ اف ون ہیز آؤٹ آف کینیڈا ایسٹ ایشو. دیکھیں اگر آپ کو آؤٹ آف کینیڈا ایسٹس ہیں تو اس جہاں آپ کے ایسٹس ہیں, جس جگہ پہ ایسٹ ہے اس جگہ کے قانون کے مطابق آپ وہاں پہ ول بنائیں, ٹھیک ہے جی. موسٹ کیسی پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ہم کینیڈا میں رہتے ہیں, ہم نے اپنے جو دوسرے ورلڈ ایسٹس ہوتے ہیں وہ ہم نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کو ہم نے کلیم نہیں کیا ہوتا نا, یہاں پہ بتایا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اگر آپ ایسی سچویشن اگر آپ نے یہاں بتایا ہوا ہے, CRA کے نالج میں ہے, یہاں کے اتھارٹی نالج میں ہے کہ آپ کے ورلڈ ایسٹس ہیں, تو پھر تو شاید آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگین اگر بل یہاں کے حساب سے بنائیں گے تو پاکستان کے قانون ڈفرینٹ ہے, تو وہ چیلنج سکتی ہے. بہتر ہے کہ آپ وہاں کے قانون کے مطابق بل بنائیں. Again, I reiterate, if original will is kept in locker, second person should have access to a get. وہی بات آ گئی, یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ کسی سیکنڈ پرسن کو آپ نے ایکسیس دینی ہے لاکر کی یا نہیں دینی, ٹھیک ہے جی. This is your own judgment call, sir. In case of conflict between will and specified beneficiary, does the will override conflict between will and specified beneficiary? Yes. دیکھیں جی اگر آپ نے will بنائی ہے, 2 بینیفیشری ہیں, آپ کے 2 بچے ہیں, یا کوئی 2 بھائی ہیں یا بہن جو بھی ہیں, ان میں سے ایک چیلنج کر دیتا ہے will کو کہ نہیں جی مجھے یہ منظور نہیں ہے, میرے والدین نے یا میرے والد نے یا میری والدہ نے یہ will بنائی تھی,
वो तो साउंड माइंड ही नहीं था। मुझे नहीं मंजूर जी, मुझे 30% दिया है, 50% दिया है, मेरा हिस्सा इतना होना चाहिए। तो यस, कोई भी बेनिफिशियरी चैलेंज कर सकता है। अगर वो चैलेंज करेगा तो प्रोबेट प्रोसेस जो है वो लंबा हो जाएगा, वरना प्रोबेट प्रोसेस इतना बड़ा नहीं है। अगर विल चैलेंज होगी तो फिर प्रोबेट प्रोसेस, फिर वो लिटिगेशन है, वो फिर लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो नेक्स्ट जी, जी अगर आपका कोई भी शरिया स्पेसिफिक या इस्लामिक स्पेसिफिक आपका क्वेश्चन है, उसके लिए आप प्लीज जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं तो आप उनसे रिव्यू करें। मैं तो जो लीगल एस्पेक्ट है उसको जो कवर कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम नॉट अथॉरिटी ऑन इस्लामिक एस्पेक्ट्स। तो जी ब्रदर अदनान। Brother Adnan, do you have any other questions? I think Jazakallah, we are skipping some Sharia questions. Okay. उसके लिए मेहरबानी है कि आप किसी स्कॉलर से कांटेक्ट कीजिए। Let's proceed. Thank you very much brother Adnan. Everyone, thank you very much. No, this is हामिद पाशा सिद्दीकी हबीबी मेरा नाम है जी। मैं अभी रन कर रहा था शो ये पूरा। तो इसके अंदर व्हाट इज द टेक अवे, आज क्या करनी चाहिए आपको? तो हमारी कोशिश ये है कि आप सबको ये बताया जाए। आप सबको पहले से पता है, लेकिन फिर रिमाइंडर है कि भाई एक हम याद दहानी कर रहे हैं कि विल क्यों बनाई जाए, वसीयत क्यों बनाई जाए। इस सिलसिले में हम टाइम टू टाइम मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ उलमा को, मुख्तलिफ लॉयर्स को लेकर आते हैं अपने सेशंस के अंदर। इस मरतबा हमारे साथ एक जॉइंट सेशन चल रहा है, इससे पहले भी आए थे जीटीए प्रोफेशनल नेटवर्क वाले, उनकी काफ़ी अच्छी लॉबी है यहाँ पर माशाल्लाह। उन्होंने काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया है और इसका रिजल्ट ये है कि गुज़श्ता एक साल भर से हमने देखा है कि कई लोग हमारे सेशन के रद्दोमल के रिजल्ट में अपनी अपनी बिल्डिंग बना ली है। अब वो अपने हिसाब से बना ले या लॉयर करने जाए, लॉयर करने जाना आपका अपना ऑप्शन है। नोटरी कराना, अभी आपको लीगल एस्पेक्ट बता दिए थे हमारे ज़ैनब खान और ब्रदर मलिक सुलेमान साहब, डिटेल में आप लोगों से बात की और मुख्तलिफ वैलिड क्वेश्चन आए थे। ब्रदर अदनान ने काफ़ी अच्छा उसको प्रेजेंट किया और उस तरीके से आपके सामने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। अब डाइजेस्ट करना है कि क्या इन्फॉर्मेशन करें। तो अब हम ये कहेंगे कि भाई आपके लिए जो हो सकता है हम हमारी खिदमत दिए। हम सब वॉलंटरी ग्रुप है, दोनों भी है। हम लोग किस किस्म का चंदा नहीं लेते और ना कोई किस्म की फाइनेंशियल एड लेते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि जो अब इस वक्त प्रोग्राम हो रहा है ये सब है तो एक गूगल ड्राइव पर सेव करते हैं। आप जब चाहे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से गूगल ड्राइव लेते हैं, इट्स फेमस। और ईमेल में हम रजिस्ट्रेशन जो कराएं उनको गूगल ड्राइव का एड्रेस ऑलरेडी भेज चुके हैं। मरियम अगर चीजें चुकी हैं तो मैं जरा लॉन्ड्री लाके हेलो, कैन यू प्लीज पुट एवरीबॉडी ऑन माइक? शान ब्रदर, इट्स प्लीज बी कर्टिस। अब यहाँ पर देखिए हम एक शुक्रिया अदा करते हैं वॉलंटियर ग्रुप का ऑन बिहाफ ऑफ इस्लामिक कनाडा एंड जीटीए प्रोफेशनल। हम शुक्रिया अदा करते हैं आप हजरात का जो इतने मौसम अच्छा रखने के बाद भी आज हमारे साथ टाइम दिए हैं और उम्मीद है कि हम सब लोग से फ़ायदा उठा रहे हैं। इसमें ब्रदर अदनान, ब्रदर शब्बीर साहब वाइटल रोल प्ले करते हैं, वक़ार साहब एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है हमारे, ये खाकसार हामिद पाशा सिद्दीकी हबीबी है, ब्रदर हारिस जावेद और ब्रदर हसन बारी साहब आज किसी वजह की वजह से हाजिर नहीं है, वैसे भी हमारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है। स्पेशल थैंक्स टू शियान डैनियल, ये यंग ब्रदर है हमारा, इस कंप्यूटर एक्सपर्ट हमारे पूरे इसमें इन्होंने हेल्प की है। इब्राहिम दानियल साहब हमारे हेल्प किए टेक्नोलॉजी, जूम एंड अदर चीज़ों के अंदर। और ब्रदर मुश्ताबा अदनान, वी कैन नॉट फॉरगेट यू। आप तो हमारा छोटा हाफिज कुरान है, इंशाल्लाह ताला दुआ फरमाइएगा जल्द जल्द का हिस्सा हो जाए, अल्लाह ताला इस्तिकामत दे, दिन में और दुनिया में तरक्की करना है। और हमारे जो आज के आलिम थे हजरत हाफिज इस्माइल उगर साहब, ये मदीनतुल उलूम में आलिम भी है और सबा खिरात के चैंपियन है ये माशाल्लाह माशाल्लाह। टोरंटो में बहुत कम लोग हैं जो सबा खिरात जानते हैं मेरे मालूमात के हिसाब से। और आज अभी आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन सुना है, ये जो हमारे प्रिंसिपल लॉयर थे आज के ब्रदर सुलेमान मलिक सुलेमान साहब और उनके असिस्टेंट लॉयर सिस्टर ज़ैनब थी, काफ़ी अच्छा इन्होंने हमारे साथ अपनी नॉलेज इनकी और मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए लीगल एस्पेक्ट्स बताए हमारे को। और मौलाना इस्माइल साहब ने काफ़ी उसको दोनों तरीके से आपको रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत वाली बता रही है बात आपको। दुनिया और हसनत दोनों चीज़ों का आपको मवाद दिया गया है। अल्लाह ताला आपको हमको सबको तौफीक दे और अल्लाह ताला इस सबको बख्शे और अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमा ले। हमारे ये दोनों भी वॉलंटियर ग्रुप फिर एक मतलब इस्लामिक विल कनाडा से मैं मंसूब हूँ और जीटीए प्रोफेशनल से और लोग भी है मेरे साथ इस वक्त, तो दोनों मिलकर कर रहे हैं प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम को हमने उर्दू में इसलिए लेकर आया कि इट वाज ऑन पब्लिक डिमांड। हमारे पूरे प्रोग्राम इससे पहले अंग्रेजी में होते रहे, लेकिन इस मरतबा हमने क्या किया कि स्लाइड्स को अंग्रेजी में चलाया ताकि दोनों पार्टियां हमारे साथ में साथ चलते रहे हैंड इन हैंड। और उसको उर्दू में ज़्यादातर बताया गया क्योंकि हमको कई जगह से हमको ये डिमांड था, पब्लिक डिमांड पे हमको ये सेशन उर्दू में करना पड़ा, दो इट वाज डिफिकल्ट फॉर अस। हमको सब मसला होता था, ये तो हम लोग उर्दू में टाइप नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने इसको अंग्रेजी में स्लाइड्स को इस्तेमाल करते हुए और हमने जितने भी प्रेजेंटर्स हैं सबको ये ताकीद की गई कि जहाँ तक उसके उर्दू बोला करें ताकि तो हमारे ऑडियंस जो है वो लूप में रहे दोनों।
تو ہم اس لیے ہمیں یہ اختتام پہ آ رہا ہمارا پروگرام. الحمدللہ الذی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ وبا سے محفوظ رکھے. Brother Hamid, brother Imam will make a short dua. He's going to do dua at the end. یہ ایک دو سلائڈ باقی ہے, اس کے بعد we last اسماعیل صاحب to perform a dua انشاءاللہ تعالیٰ quickly. یہ حدیث شریف آپ نے کہاں سے لگائی ہے یہاں پہ, اس کے لیے 48 hours کا ایک ٹائم بتایا گیا, ٹائم فریم. Do it as soon as possible. آپ کو we need to do it yesterday, مگر yesterday تو ہو گیا, تو آج کم از کم آپ لوگ immediately کرے, جیسا امام صاحب نے بتایا, مولانا اسماعیل صاحب نے اپنے شروع بیان میں, کہ وصیت نامہ کرنا ضروری ہے, اس میں بغیر ٹائم خراب کریں گے. اور یہ ہمارا جوائن کرنا ہے تو یہ گروپ ہے, آپ کو گوگل ڈرائیو پہ ملیں گے, واٹس ایپ گروپ میں, یا ہمارے کوئی بھی ایڈمن گروپ کے لوگوں سے کسی سے کانٹیکٹ کریے گا, نتھنگ ہڈن. آپ کہیں سے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں, یہ واٹس ایپ گروپ ہے ہمارا. یہ ای میل بھی اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ ہے, ہمارے نمبر ہے, اگر آپ لوگ کوئکلی اگر نمبر نوٹ کر لیتے تو ہمارے پاس سے کسی بھی آدمی کے تینوں میں سے آپ کانٹیکٹ کریں گے تو 24/7 365 ہم اویلیبل ہے. الحمدللہ ہم سب مدد کرتے ہیں. اس کے اندر میرا نام حامد فیاض صدیقی حبیبی ہے, بردر عدنان بدر صاحب ہے, یہ بردر محمد شبیر صاحب ہے, یہ ہمارے پارٹنرز ہیں, ہم تینوں ہیں. آپ اینی ٹائم کال کر سکتے ہیں, وی ڈونٹ ہیو اینی ٹائم کلاک ایٹ ہوم. تو آپ لوگ یہاں جیسا بھی استعمال کریے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں اسماعیل صاحب سے کہ وہ دعا فرمائیے گا, کیونکہ اسلامک ٹریڈیشن ہے کہ کلام پاک سے شروع کرے, دعا پہ ختم کرے. الحمدللہ ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں اس کو مینٹین کرنے کی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. بی سیف اینڈ کیپ سیف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد پاشا. بفور دعا جیسے آپ نے, جی ہاں, بفور دعا جیسے حمید صاحب نے بتایا, انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ اسلامک ریلیٹڈ جو کوشچنس ہیں, انشاءاللہ یہ جو گروپ کے لوگ ہیں وہ اماموں سے کانٹیکٹ کر کے اس سوالوں کا بھی جواب انشاءاللہ آپ کو رائٹنگ میں دے دیں گے. گروپ کے اوپر جیسی بھی فیسیلیٹی ہوگی میں خود ان کو ہیلپ کروں گا, امام یوسف بدات ہے اور مینی ادر امامس ہے. انشاءاللہ جو بھی اسلامک ریلیٹڈ کوشچنس ہے وہ ڈیفینیٹلی دے ول بی پرووائڈ یو آن دا گروپ ایز سون ایز پاسبل انشاءاللہ تبارک و تعالی. انشاءاللہ جزاک اللہ. اور گوگل ڈرائیو پہ ہم جواب رکھ دیں گے تاکہ پیپل ٹائم ٹو ٹائم جا کے دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم إنك عفو رحيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اغفر وارحم وتجاوز عنا إنك أنت الأعز الأكرم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا. اللهم ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا عز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا عز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے اللہ ہم تمام کے اس جمع ہونے کو قبول فرما, ہم تمام کے اس بیٹھنے کو قبول فرما, سننے کو قبول فرما, سنانے کو قبول فرما. جن لوگوں نے دانے درہمیں یا اللہ جس اعتبار سے اس سیشن کو کامیاب کرنے میں جیسی بھی مدد فرمائی ہے ان کو دام درہم دنیا و ما فیہا میں یا اللہ ان کو اس کا بدلہ نصیب فرما. اللہ انہیں اس کا بدلہ نصیب فرما, دونوں جہاں میں اس کا بدلہ نصیب فرما. آنے والے دنوں میں خیر کا فیصلہ فرما. جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں, جس مقصد کے لیے اس سیشن کو منعقد کیا ہے, اس مقصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ کامیابی عطا فرما. ہم تمام کو للہیت اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. ہم تمام کو للہیت اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر بہتری اور بھلائی کی لائن سے دعائیں مانگی ہے, ان دعاؤں میں ہماری نسلوں کا, پوری امت مسلمہ کا, امت کے ہر اس فرد کا جو قیامت تک آنے والا ہے, اللہ تو انہیں اس کا بدلہ نصیب فرما, ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما. جتنے فتنوں سے پناہ مانگی ہے یا اللہ, جتنے شرور اور فتن سے پناہ مانگی ہے یا اللہ, ہم سب کو پتا ہے کہ ہر آنے والا اور نکلنے والا سورج اپنے دامن میں نئے نئے فتنوں کو جنم دے رہا ہے. ہر جانے والی رات اپنی آگوش میں کئی فتنوں کو لے کر سو رہی ہے. ایسے حالات میں ہماری اولادوں کا سنبھالنا,
ہماری نسلوں کا سنبھالنا، ہماری جنریشنوں کے بارے میں ایک سوال یا نشان ہے۔ ایسے حالات میں تو ہماری رسائی فرما، ہماری مدد فرما۔ جو حقوق قرآن نے بیان کیے ہیں، جو سنتیں آپ علیہ السلام نے بیان کی ہے، ان سنتوں کو زندہ کرنے والوں میں سے بنا، اس کی اویئرنیس سوسائٹی اور کمیونٹی میں، امت کے ہر فرد میں اے اللہ پیدا فرما، اے اللہ زندہ فرما۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آج کے اس سیشن میں جوائن ہونے والے اور سنانے والے، سننے والے، یا جو لوگ جوائن ہونے والے تھے کسی مصلحت کے تحت وہ جوائن نہیں ہو پائے ہیں، اگر انہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، جو کرنے والے تھے، جن کے لیے دعائے خیر کرنے کا ہم تمام پر دعائے خیر کرنے کا خصوصی طور پر حق بنتا ہے، اے اللہ، یا وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ایک مرتبہ ہی صحیح ہمیں اگر محبت بھری نگاہوں سے ایک بار ہی صحیح دیکھا ہے، اے اللہ تو ان کی جان مال میں، عزت آبرو میں اے اللہ تو حفاظت فرما اور حفاظت فرما، اور انہیں بھی ان دعاؤں میں اے اللہ تو شرکت نصیب فرما، حصہ نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی دعائیں مانگی ہے یا اللہ ان دعاؤں میں ہمارا امت مسلمہ کا حصہ نصیب فرما۔ آج کے اس سیشن کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے، یا اللہ تو اپنی شایان شان کے مطابق ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ دنیا میں کوئی در ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اگر ہم جا کر کسی معمولی چیز کا سوال کر دیں، اے اللہ وہ بھی شرمسار ہو کر کچھ نہ کچھ تو جھولی میں پھینک ہی دیتا ہے۔ تو رحیموں کا رحیم ہے، کریموں کا کریم ہے، داتاؤں کا داتا ہے، سخیوں کا سخی ہے۔ قرآن میں تو نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ہم تیری رحمت سے نا امید کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم نے جو بھی یاد آیا یا اللہ ہم نے مانگا ہے، کئی ایسی چیزیں ہیں جو مانگنے سے رہ جاتی ہے، لیکن ہم مانگنے سے رہے چونکہ وہ یاد آنے سے رہی۔ اگر تو ان چیزوں کو ہمیں دینے میں بہتر سمجھتا ہے تو ہمیں عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں عطا فرما۔ اگر ان چیزوں کی ہم تمنا کرتے ہیں لیکن تو ان چیزوں کو دینے میں بہتر نہیں سمجھتا، پھر بھی ہم اس کی وش کرتے ہیں، تو ہمیں اس پر بہترین پیشن اور صبر نصیب فرما۔ یا اللہ بہترین پیشن اور صبر نصیب فرما، اس کا بدلہ تو ہمیں آخرت میں عطا فرما۔ یا اللہ اخیر میں پھر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہماری آج کی اس دعاؤں کو قبول فرما، اسماء بدرین صحابہ کے صدقے میں قبول فرما، کما قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علی فاطمہ حسن حسین وعلی وصحبہ ذی کل مخلوقات۔ آپ حضرات کا پھر ایک مرتبہ شکریہ، پورے والنٹیئرز کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، دونوں آرگنائزیشن کی طرف سے، اسلامک ول کینیڈا اور جی ٹی اے پروفیشنل نیٹ ورک کی طرف سے، حاضرین و سامعین، اور اسپیشلی حضرت اسماعیل صاحب اور ہمارے لائرز بیٹا مشتبہ اور شیان دانیل کو ہم بھول نہیں سکتے، اور ان کے والد صاحب قبلہ اسماعیل، ان کے والد صاحب قبلہ تھے ابراہیم نام ہے ان کا، نہیں اسماعیل، ان کے شیان کے والد صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں ہم، انہوں نے ہماری مدد کی ہے یہاں پر الحمدللہ۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز تمنا پوری کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پھر کبھی ہم آپ کے ساتھ ایک سیشن میں ملیں گے۔ السلام علیکم، جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ، ہیو اے نائس ڈے، بی سیف۔ جزاک اللہ بالخیر۔ جزاک اللہ، آئی ایم اسٹاپنگ اٹ۔